رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن عید پیغام کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ حافظ عبدالغفار مکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے کچھ نوجوان رہنماؤں کو لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نوجوان معاشرے میں محنت لگن کے ساتھ کام کرتے ہمیں فیلڈ میں دکھائی دیتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز کو لیڈ کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ چونکہ معاشرے میں یوتھ کا بہت اہم کردار ہے، عید کے حوالے سے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ نوجوان کس طریقے کے ساتھ اپنی عید کو مزید خوبصورت بنا سکتا ہے۔ چونکہ نوجوان یہ زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے، یہ زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ عید کا دن اس کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے، اس خوشی کو دوبالا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو دل تھام کے بیٹھیے گا ناظرین کرام، ہم اپنی عید کی خوشیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور میں سب سے پہلے اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں تو میری دائیں جانب موجود ہیں استاد وقی علی صاحب جو المدرار انسٹیٹیوٹ سے جن کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ قسیم شیخو پوری جن کا تعلق اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے ساتھ ہے، اور میری بائیں جانب موجود ہیں محترم جبران بٹ صاحب جو JUI یوتھ کے لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حمزہ بھائی جو اسلام آباد سے بیلونگ کرتے ہیں، اور المدرار انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے معزز مہمان استاد وقی علی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عید کی جو خوشیاں ہوتی ہیں، عید کا جو تہوار آتا ہے، عید کے دن ان کی سب سے زیادہ جو خوبصورت مصروفیت کیا ہوتی ہے۔ محترم وقی علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عید کے دن آپ کی سب سے زیادہ جو ہے وہ ترجیح کیا ہوتی ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن کو خوبصورت آپ کس طریقے سے بناتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو بڑا مشکور ہوں جی پیغام ٹی وی کا اور آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم کے اوپر انوائٹ کیا۔ اور جیسا کہ عید الاضحیٰ کی ٹرانسمیشن اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں یہ ہماری جو عید ہے، اور اس عید میں قربانی کا جو تعلق ہے، پھر حج کے جو سارے مناسک ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، تو یقیناً قربانی اور ہمارا ایک خاص ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ اور میں پاکستان کے بہت سارے ہمارے پہلو ہیں، پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو ہیں، لیکن جو پازیٹیوٹی میں دیکھتا ہوں پاکستان میں، اور یہ تھرو آؤٹ میں ہر پروونس کے اندر سٹی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ اس تہوار کو باقاعدہ جس طرح ایک تہوار کے طور پہ لیتے ہیں، اور اس میں اپنا پیسہ خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، پھر جانور کے اوپر پیسہ خرچ کرنا، بکرا، گائیں، جو جس کی جو استطاعت ہے اس کے مطلب ایک ان کی کنیکٹیوٹی بڑی اچھی ہے۔ اور یہ عید الفطر کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ تھوڑا سا ہم سوچ کے ہاں وہ سو گزارتے ہیں، تھوڑا وہ تھوڑا سوس ہوتا ہے، لیکن جو عید الاضحیٰ ہے ماشاءاللہ ابھی تک وہ جو ایک ہم کہتے ہیں نا اسپرٹ جو موجود ہے، جو روح ہماری موجود ہے، وہ الحمدللہ ہماری زندہ ہے۔ تو یہ میں جب دیکھتا ہوں، اور میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ بطور مسلمان اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہمارے لیے تہوار نازل کیا، بالکل ایسا، اور اس کو مقرر کیا ہمارے لیے، الیوم اکملت لکم دینکم، آیتیں نازل ہوئی ہیں اور ساری چیزیں، تو ہمیں اس میں بڑی گرم جوشی کے ساتھ اپنا تن من دھن سب لگانا چاہیے، اور صرف ہم نہیں، اپنی پوری فیملیز کو، مطلب جس حد تک ہم اس کو انگیج کر سکتے ہیں ہر ایسپیکٹ سے، ہر اعتبار سے ہم اس کو کریں۔ اب اس کے اندر کھانا پینا ہے، اس میں جو ہے گھومنا ہے، اس کے اندر قربانی ہے، یہ سارے پہلو اس کے اندر ہوتے ہیں۔ میرا ذاتی طور پہ اس میں جو میری جو بڑی مصروفیت ہوتی ہے، کبھی پہلے دن کبھی دوسرے دن میں جو جانور لے کے آتا ہوں، میں اس کو پورا دیا پانچا اس کو کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے میں اس کو ذبح کرتا ہوں۔ آبویسلی وہ ایکسپرٹیز تو نہیں ہے، اگر کوئی چیز 2 گھنٹے میں کسی کی ہو جاتی ہے تو مجھے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک ہمیں ایک انڈیپینڈنسی بھی دیتی ہے ہمیں، اور وہ ہمیں ہماری فطرت سے جوڑتی ہے۔ آبویسلی کسائی کو بلانا، اس کو کچھ 4 پیسے دے دینا، بولنا بھائی کاٹ دو، اس کے اندر وہ بات نہیں ہوتی، لیکن اپنے آپ کو خود اس تہوار کے اندر انگیج کرنا، اور قربانی کرنا، ذبح کرنا، اس کے بعد پھر سارا سیٹ اپ پورا کرنا، تو یہ ٹائرنگ ہوتا ہے، بہت ہیکٹک ہوتا ہے، اور انسان تھک بھی جاتا ہے، لیکن میں پرسنلی پورے سال انتظار کرتا ہوں کہ عید الاضحیٰ آئے، اس کے اندر آپ اس کو جو اس کے اندر خود بناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ قسیم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ بتائیے کہ جس طرح وکی بھائی نے بتایا کہ وہ خود جو ہے یہ کام خود کرتے ہیں، گوشت خود بناتے ہیں، آپ کا بھی کوئی ایسا ہے تجربہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سب سے پہلے تو پیغام ٹی وی کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایک خوشی کی لہر ہوتی ہے, تو اس میں ہر شخص کا ایک الگ الگ ویسے انداز ہے, اور شریعت نے ریلیف بھی دیا ہوا ہر بندے کو. چونکہ میں عید الاضحیٰ کا خطبہ بھی دینا ہوتا ہے, خطبہ دینے کے بعد جس طرح بھائی بیان کر رہے تھے, تو ہماری خاندانی بھی روایت ایسی ہے, پورے خاندان میں تمام چچا اور تمام کزنز وہ قربانی خود کرتے ہیں. صحیح. الحمدللہ ہمارے والد صاحب وہ تکبیر پھیر دیتے ہیں, اور بقیہ کام جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہوتا ہے اس کو کرنا. تو واقعتاً جو اس کی لذت ہے نا, اور اس میں آپ دیکھیں پریکٹیکل کیا ہے کہ ہمارے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیا ہے اور 63 اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. اب اس میں ایک تعلق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور بلکہ اگر آپ احادیث دیکھیں تو اس میں تو صحابیات کا بھی ذکر ہے, وہ جانور اپنے خود ذبح کر لیا کرتی تھی. تو بہرحال اس مناسبت سے دن چونکہ پورا مصروفیت میں گزرتا ہے, وہ جب بن جاتا ہے اور بننے کے بعد پھر اس کی تقسیم کار کا بھی ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے. اس میں غربا کہیں مس نہ ہو جائیں, رشتہ دار بھی ان کو بھی ترجیح ہوتی ہے. تو بہرحال وہ دن تقریباً عید کا جو دن ہے وہ سارا دن تقریباً, بلکہ اگلا دن بھی اسی مصروفیت کے اندر گزر جاتا ہے. تو یہ تقریباً جن گھروں میں خود قربانی کرنے کا رواج ہے یا کرتے ہیں, وہ دن تقریباً ان کا دن سارا بیزی گزرتا ہے ٹوٹل. یعنی وہ جو بات کی ہے نا وقی بھائی نے کہ جو عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کے دن میں فرق ہے. عید الفطر کے دن ہم ذرا کمزور ہوتے ہیں, سست روی کا شکار ہوتے ہیں, عید گزاری اور آ کے سو گئے. تو عید الاضحیٰ کے دن یہ کام نہیں ہوتا. تو جبران بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ بتائیے کہ آپ کا عید کا دن کیسا گزرتا ہے, مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ چونکہ یوتھ کے ساتھ آپ کا بہت اچھا تعلق ہے, یوتھ آرگنائزیشن کو آپ لیڈ کرتے ہیں, اور ایز اے سیاستدان بھی آپ اپنے معاشرے میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں. تو عید کا دن آپ کی کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, آپ نے مدعو کیا پیغام ٹی وی کا, اور آپ کا شکریہ. بس جو نیکیاں ہمارے دو احباب نے ذکر کیا وہ سمیٹتے ہیں, وہ تو میں نہیں سمیٹ پاتا. صحیح. اور اس حوالے سے بلکہ میرے تو ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ پھر امی کی ڈانٹ بھی جو کسائی کے حصے کی ہے وہ ان کو کھانی پڑتی ہوگی. صحیح بات ہے. بوٹی وڈی کیوں ہوگی, یہ چھوٹی کیوں ہوگی. صحیح. تو ظاہر ہے کہ میرا کوئی اس ٹرانسمیشن کی خاطر میں کوئی ایسا جھوٹ تو نہیں بولوں گا کہ میں بڑا آگے بھاگ کے جناب بکرے ذبح کراتا ہوں, اور یہ ایسا کوئی نہیں ہے. البتہ ظاہر ہے مصروفیت ہوتی ہے. میرے بڑے بھائی ہیں, وہ ان کو بڑا شوق ہے, تو ہم ان کے شوق کے سپورٹ کرتے ہیں بھی آپ جانور خرید لائیں. اور ان کو پھر کبھی والدہ سے ڈانٹ بھی پڑی ہے؟ نہیں, وہ چونکہ خود کانٹ چھانٹ نہیں کرتے تو وہ حصے میں آتی ہے کسائی کے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو نیکیاں نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے وہ خود تو نہیں کرتے, لیکن ان کو بھی ذبیحہ خود کرنے کا شوق ہے. مجھے بھی کہتے ہیں چلو بھائی یہ فلاں والے جانور کو تم نے کرنا ہے, تو میں بھی کبھی کبھی تکبیر پڑھ کے تو ذبیحہ کرتا ہوں. لیکن ظاہر ہے عید الاضحیٰ ہے اس پر مصروفیت بہرحال پھر جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے عزیز و اقربا ہوتے ہیں, ان میں گوشت تقسیم کرنا, فیملیز کو پہنچانا. پھر چونکہ ہمارا ایک پورا الخدمت کا سیٹ اپ ہے, میرا ایک انتخابی حلقہ ہے, وہاں پر لوگوں سے میل ملاقات کرنا, جو آپ کے ساتھی دوست آپ کے کارکنان, ان کی فکر کرنا کہ کون قربانی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے, کسی کے گھر گوشت پہنچا ہے نہیں. اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے جماعت کے کارکنان بڑے مخلص کارکنان ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے گھروں میں کئی ہزار کلو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, پتہ لگتا ہے کہ خود تو اس نے قربانی کی نہیں ہے. تو پھر ان کی فکر ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ چلو ان کی فکر کریں, اور وہ ظاہر ہے امانت ہوتی ہے, وہ تو اس نے اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں نکالنا ہوتا, تو پھر ان کی فکر کر کے ان کو ملنا, ان تک پہنچانا. تو ظاہر ہے بڑی جو یہ ملنے کا کیا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, کوئی آپ ایک جگہ عید کی نماز ظاہر ہے حلقے کے اندر کوئی ایک مسجد اس میں ہم پڑھتے ہیں, پھر مختلف ہمارے ظاہر ہے دفاتر ہیں یا ساتھیوں کے گھروں پر جا کر ان سے ملاقات کرتے ہیں. پھر ہماری قربان گاہیں بنی ہوتی ہیں, ظاہر ہے کہ جماعت کا الخدمت کا پورا ایک سیٹ اپ ہے جس میں وہ اجتماعی قربانی, اور پھر ہماری کوئی 90% لوگوں کی عید تو خون میں لتڑے اس لیے گزرتی ہے کہ وہ کھالیں کٹھی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ جا کے الخدمت کے مراکز پہ جمع کرواتے ہیں. تو یہ عید الاضحیٰ ظاہر ہے خون میں لت پت ہی گزرتی ہے. جیسے وقی بھائی جبران بھائی نے بتایا کہ ان کا الخدمت کا بڑا ایک اچھا سیٹ اپ ہے جو لوگوں کے اندر گوشت کی تقسیم کار کا عمل ہے, تو المدرار انسٹیٹیوٹ کا جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے اوپر کیا کنٹریبیوشن ہوتی ہے؟ دیکھیں عید الاضحیٰ سے پہلے میں تھوڑا سا جو تھر پارکر جو بڑا ایک نگلیکٹڈ جگہ ہے پاکستان کی اور بڑے صحراؤں میں سے آتا ہے,
اور اب یقین کریں جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور ہماری ٹیم تو وہاں پہ آن گراؤنڈ وہاں موجود ہے تو وہ جو گدلا پانی جس کو ہم کہتے ہیں نا مٹی والا تو وہ پیش کرتے ہیں تو وہ روٹین کے اندر ہی وہ پانی پیتے ہیں. ان کے لیے تو وہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمارا جو ایک سولر واٹر ویل کا جو ہم نے ایک جال بچھایا ہے بہت بڑا, اور اس کے لیے ہماری آن گراؤنڈ ٹیم اس کو مینٹین کرنا چلانا, اس کے اوپر الحمدللہ شیخ عاطف کا اور ہمارا المدرار ویلفیئر کا بہت بڑا کام ہے. تو وہ جو پورا ایک نیٹ ورک تھرڈ پارکر کے اندر ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. تو اب وہ ایسے گاؤں ہیں اور ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ آمد و رفت بہت مشکل ہے. ہم جب جاتے بھی ہیں وہاں پہ تو جیپس پہ ہمیں 4x4 پہ جانا پڑتا ہے, نارمل گاڑیاں وہاں پہ نہیں جاتی. تو ایسے ریموٹ ایریاز کے اوپر ہمارا جو ہے نا, اور یہ جو قربانی کا جو ہمارا فریضہ ہے اور جو سنت ہے, اور اس میں ان کو بھی اس خوشی کے اندر شامل کرنا, تو ہمارا بہت زیادہ فوکس ادھر ہوتا ہے, اس ایریا میں ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہم آن گراؤنڈ وہاں پہ موجود ہیں کاموں کے اندر, تو ہمیں لوگوں کا بھی پتہ ہے کون کس حال میں ہے, اور اکثر وہاں پہ نیڈی ہی ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش زیادہ یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو قربانی ہے ہم وہاں پہ ان کو پہنچا سکیں جو وہاں پہ مستحقین موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو حافظ صاحب آپ بتائیے گا کہ الحدیث یوتھ فورس پاکستان کا بھی بہت ایک اچھا سیٹ اپ ہے, اس کا بھی الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک الگ سے اس کا سیٹ اپ ہے. تو یہ بھی عید قربان کے اوپر آ کے لوگوں کے اندر, چونکہ ہمارا یہ پروگرام ایک تحریک بھی دیتا ہے, لوگوں کو قائل بھی کرتا ہے کہ آپ جہاں اپنا سوچ رہے ہیں وہاں دوسروں کا سوچیں, خیر کے کام میں خود زیادہ بڑھ کے آگے لوگوں کی مدد اور معاونت کرے. تو اس میں یوتھ فورس کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جی الحمدللہ الحدیث یوتھ فورس پاکستان کا پورے پاکستان میں الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے یہ نیٹ ورک موجود ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر خاص کر الحمدللہ قربانی وقف کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ ہماری قیادت کی طرف سے لانچ ہوتا ہے ہر سال ہی. اس میں ہمارے مقامی دوست جو ہیں وہ اشتہارات بھی یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو دوست پھر قربانی وقف کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی ایک سنت ہے کیونکہ ایک پروگرام ہے یہ آپ کریں گے, آپ کی وساطت سے یہ پیغام پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانا چاہیے, جہاں پہ ہمارے مخیر حضرات کروڑوں کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک فخریہ بھی بسا اوقات انداز ہوتا ہے, یہ 100 جانور ہو رہا ہے, 200 جانور ہو رہا ہے. تو ایک ایسی سنت جو معاشرے نے چھوڑی ہوئی ہے اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت ہے, آپ کے پاس ایک مرتبہ جانور آئے تو آپ نے بطور گفٹ وہ جانور ایسے لوگوں کے گھروں میں پہنچائے جو مستحق تھے, جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی گفٹ کرنا بھی سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور چاہیے ہمارے مخیر حضرات کو آپ کے خاندان میں جو غربا ہیں, یتیم ہے, بیوہ عورت ہے, چپکے سے اس کے گھر جائیں, قربانی کا جانور اس کے گھر باندھ آئے, تاکہ وہ ان بچوں کی خوشی کا کیا اندازہ ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے, یقین جانے. میں آپ سے ذکر کرتا ہوں, بھی میں کل قصور میں تھا تو الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمامی 100 گھرانوں کے اندر راشن تقسیم ہونا تھا. تو میں تبلیغی بھی سلسلہ تھا وہاں پہ, تو وہاں پہ میں خود اس کو تقسیم کر کے آیا, اور بچے چھوٹے چھوٹے ان بیوہ عورتوں کے ساتھ تھے, بلا مبالغہ ان کے چہروں کی جو ہے نا جی وہ خوشی وہ دیکھ کے دل خوش ہو رہا تھا. تو اگر آپ ان کے لیے خوشیوں کا اہتمام پیدا کر دیں گے خوشی کے موقع پر, اور بھائی یاد رکھیے اس دن بھی اگر کسی غریب نے گوشت کے بغیر گزارا نا تو پھر قیامت والے دن اللہ ضرور پوچھے گا ان مخیر حضرات سے کہ یہ دن بھی کوئی غریب, کوئی بیوہ, کوئی یتیم, کوئی مسکین وہ بغیر گوشت کے سو رہا ہے اور اس کے گھر نہیں. تو الحمدللہ ہمارا وقف قربانی کا جو پروجیکٹ ہے وہ باقاعدہ لانچ ہے, اور الحمدللہ سٹی لیول پر, اضلاع کے لیولوں پر, اور اچھا پھر کچھ اس میں پچھلے سال کیونکہ سیلاب بھی تھا پچھلے سالوں میں, تو اس میں تو ہم نے یہاں سے پنجاب سے جمع کر پیسے رقم, تو جو ہمارے بھائی تھے مثال شمالی علاقہ جات میں بھی تھا, وہاں پہ بھی ہم نے جانور بھیجے, پیسے بھیجے, انہوں نے دوستوں نے جانور خریدے اور وہاں پہ قربانی کی. اور پھر وہاں پہ تقسیم کار کا کیا سلسلہ؟ وہاں پہ جو ہمارے ذمہ داران دوست ہیں نا جی, وہ جانور وہاں سے خریدتے ہیں, ہم پیسے بھیج دیتے ہیں ان کو, وہ وہاں پہ قربانی کرتے ہیں, اور پھر چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اور ان لوگوں کے گھروں کے اندر وہ اپنا جو ہے وہ گوشت پہنچا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے معزز مہمان حمزہ بھائی موجود ہیں, ماشاءاللہ بڑے نفیس ہیں. تو حمزہ بھائی آپ کا عید کا دن کیسے گزرتا ہے؟ یہ انہوں نے تو اپنی تحریکی زندگی بھی بتا دی, اپنی جیسے اپنی جو ہے انفرادی زندگی بھی بتا دی, اور خاص کر جو ان کی ایک آرگنائزیشن کا ایک پیٹرن ہوتا ہے وہ بھی بتا دی. آپ کا اسلام آباد کے اندر عید کا دن گزرتا ہے, وہاں کیسا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم, اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ادھر مجھے انوائٹ کیا. عید کے دن تو وہی جس طرح سب شیوخ نے اور میرے استاد نے جس طرح ذکر کیا کہ پہلا دن تو قربانی کے اندر ہی نکل جاتے ہیں. نماز کے بعد قربانی تکبیر پڑھ کر خود ہی تکبیر تو میں خود ہی کرتا ہوں, پر بعد میں جو باقی لوازمات ہیں وہ ہمارے کسائی ہی انجام دیتے ہیں. پر یہ کہ پھر کہ جب کسائی سے پورا ایک پروسیس نکل جاتا ہے تو اس کے بعد سب سے جو ایک
جذبات میرے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تقسیم کے اندر، اور خاص طور پر جو رشتہ دار ہیں اور اس میں جو مستحقین ہیں ان کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ فیلنگ ہوتی ہے، ایک ڈیفرنٹ جذبات ہوتے ہیں جب آپ کسی کو جا کر کوئی چیز دیتے ہیں، تحفاتاً دیتے ہیں کوئی چیز، تو اس خوشی کے اندر جب وہ آپ کے لیے کچھ کلمات ادا کرتے ہیں وہ میرے لیے بہت اہم رکھتے ہیں. تو پھر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے دن کے اندر ہی سارے معاملات نپٹا کر پھر دوسرے تیسرے دن باقی ملنا ملانا چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں، فیملی بھی جمع ہوتی ہے. استاد وکی صاحب آپ بتائیے کہ فیملی جب آتی ہے تو وہ کیا ایک سما ہوتا ہے، چونکہ عید پہ گھروں کی طرف لوگ آ رہے ہوتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، جیسے قسیم صاحب نے بتایا کہ ان کی پوری فیملی جمع ہوتی ہے، تایا چچا اور آگے کزنز وغیرہ، تو آپ کا بھی ایسا ہی ماحول ہوتا ہے؟ بیسکلی میرا بیک گراؤنڈ اور میری اپ برنگنگ، میری پوری فیملی کراچی سے ہے، تو لاہور میں میری کوئی فیملی نہیں ہے. صحیح. تو لاہور میں اگر میں عید کروں تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی ہوتا نہیں ہے سراؤنڈنگ میں. ٹھیک ہے، اور یہ وہ انسان ریلیٹ کر سکتا ہے جو شاید باہر سن رہے ہیں مجھے، یا پھر جو پاکستان کے اندر بھی جو اپنے ہوم ٹاؤنس کے اندر نہیں ہے. بالکل ایسا. تو اگر میں اپنے عید اگر میں اپنے علاقے میں کرتا ہوں، کراچی میں کرتا ہوں، تو وہاں تو مطلب اپنی فیملی ہے، نان کا داد کا، پھر سسرال، پھر سوشل سرکل، پھر مدرار کی ہماری فیملی. تو یہ تو اتنا ہے کہ میرے خیال میں 10 دن بھی عید ختم نہیں ہوتی ہماری. ٹھیک ہے نا، کبھی دوپہر کا کھانا ادھر کھا رہے ہیں، رات کا ادھر کھا رہے ہیں، اور بڑا وہ ہو جاتا ہے. لیکن لاہور کے اندر نا یہ تھوڑا سا ڈپریسو بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو اچھا، اس میں ایک بڑی فنی ایک ایلیمنٹ ہے، وہ یہ کہ میں جب یہاں شفٹ ہوا تھا کرونا کا ماحول تھا. اب جانور لے کے بندہ بیٹھا ہوا ہے، یار اس کو آت ہو گیا ہے، اس کو، کیونکہ اس سے ممی ڈیڈی ماحول ہے پیچھے، اور وہ والا معاملہ ہے کہ جس طرح سب بتا رہے ہیں وہاں پہ میرے بڑے بھائی ہیں اور چچا ہوتے تھے، سب ہوتے تھے. تو وہ بس ہمارے سامنے نماز پڑھی ہے ہم نے، اور ہمارا جو ہے نا وہ جانور گر جائے گا اس وقت، ہم نے خود ہی جو ہے نا وہ چھری پھیر دینی ہے، پھر کسائی نے دیا پانچا. اب جب میں یہاں آیا ہوں تو اکیلا، سمجھ ہی نہیں آ رہا، جگہ نہیں پتہ، وہاں تو پورا سیٹ اپ سب چیزیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. اب بڑا پریشان، جانور لے کے کریں کیا اس کا، کیسے؟ پھر ہم نے کہا اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، سب کچھ تو یوٹیوب پہ مل جاتا ہے. بالکل ایسا. چلے جی یوٹیوب کھولتے ہیں، ٹیوٹوریل دیکھتے ہیں کہ بکرا کیسے کاٹنا ہے. اور آپ یقین کریں وکیل صاحب، مجھے ٹیوٹوریل مل گیا. صحیح. میرے ساتھ ایک اور ایک وہ لڑکا تھا ہماری ٹیم کا، یہ مزرار کا، اس کو میں نے بلایا، میں نے کہا یار ٹوکے شوکے میں نے کہیں سے ارینج کیے. اب وہ موبائل کھول کے دکھا رہا ہے کہ یہاں سے ایسے آپ نے ایسے کرنا ہے. اور اب یقین کریں جانور نے تو نہیں دیکھا آپ کو، اور آپ یقین کریں پورا ٹیوٹوریل دیکھ کے میں نے پائے تک بنایا اس میں. بڑی بات ہے. اچھا، اس کے بعد اب یہ وہاں سے ایک دفعہ کیونکہ وہ آئس بریک ہو گئی، ایک دفعہ آ گیا سمجھ میں، کہتے نا منہ کو خون لگ گیا. اب مزہ آ گیا بھائی. یہ تو پہلے وہ ڈر سا رہتا تھا کہ صرف یہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا. بہرحال وہ کرنا شروع کر دیا. اگلی دفعہ پھر 2 بکرے لے کے آیا، دونوں میں ایک دن ایک بکرا، دوسرے دن دوسرا بکرا. اچھا، پھر جب کارڈ وارڈ کے سارا وہ حصے بنا کے جب نیبرہڈ کے تقسیم کرنے جانا ہے نا، تو وہ میں نے اپنے پڑوسی ہیں ان کے گھر میں ہی میں نے دیا. اب آپ کو پتہ ہے یہ کسائی اور نفاست، بوٹی چھوٹی، بوٹی چھوٹی بڑی، ایسا بولنا نا، بڑا پھر ہڈی کیسے کاٹنی، یہ بڑا ایک ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے اندر. تو وہاں پہ جب میں نے دیا، اپنے میرے جاننے والے تھے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ یار یہ بڑا اچھا اس نے گوشت بنا ہوا ہے، اس کسائی کو نیکسٹ ٹائم بلائیں گے. بڑی بات. اب میں نے کہا کہ اب ہم بتا ہی سکتے کسائی کون ہے. تو اٹ واز اے کمپلیمنٹ فار می. تو لیکن یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ عید کا جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے جیسے بات کی، آپ نے ٹیوٹوریل دیکھا اور آپ نے اسے بنایا، یہ بڑی ایک زبردست بات آپ نے بتائی ہے. ہم یہاں پہ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ سے ایک اور بڑا دلچسپ سوال کریں گے کہ اگر آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں تو اس کے بنانے کی کوئی ریسپی بھی آپ نے کبھی کوئی ٹیوٹوریل سے دیکھی ہے یا نہیں؟ یہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ناظرین کو بریک کے بعد بتاتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی، عید الاضحیٰ مبارک. ویلکم بیک ناظرین کرام، ہم اسی سیٹ پہ موجود ہیں، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. ہمارا پیغام ٹی وی کا عید ٹرانسمیشن کا جو عید پیغام کے ساتھ خصوصی پروگرام جو ہے وہ جاری ہے. تو ہم جہاں سے ہم نے بات ختم کی، ہم استاد وکی سے وہی بات جو ہے دہرائیں گے اور وہیں سے ہم بات کا آغاز کریں گے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے گوشت بنایا ہے، کاٹا ہے، یعنی اس کو پکانے کے حوالے سے کوئی ریسپی یا کبھی کوئی آپ نے ایسا تجربہ کیا ہو گوشت کو، چونکہ اس دن پکانے کا بھی بڑا رواج ہوتا ہے، جیسے بنانے کا رواج ہوتا ہے، پکانے کے حوالے سے بھی مختلف، کبھی بڑا بھائی بنا رہا ہے یا سسٹرز وغیرہ یا گھر کے اندر جو ماحول ہے. آپ اپنا ذرا تجزیہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. اچھا، اس میں
جو مٹن یا بیف جو ہوتا ہے اس میں تو میں نے کبھی اتنا اس طرح کے ایکسپیریمنٹیشنز نہیں کی، لیکن مجھے یاد ہے کرونا کے دور میں بیٹھے ہوئے تھے 3 مہینے، آبویسلی آپ کو پتہ ہے وہ پورا بند تھا، پورا پاکستان ہی بند تھا اور باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور کراچی میں بڑا ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا وہاں پہ. تو ایک دن بیٹھے اپنا ریسٹورینٹ کھلے ہوئے، کچھ نہیں کو گھر کا کھانا کھا کے، گھر کی مرغی دال برابر آپ کو پتہ ہے کھا کے، ایک دن گیا میں غصے میں جا کے مرغی لے کے آیا. میں کہا مرغی اس کو گیا جا کے چھت پہ اس کو ذبح کیا، اس کے بعد اس کو ایک اسٹف چکن کی ایک ریسیپی ہوتی ہے بیسکلی، اس کو ایلومینیم فوائل کے اندر پھر وہ یہ جو کیلے کے پتے ہوتے ہیں بڑے اس کے اندر کر کے اس کو مدفون ٹائپ، اس کو اس طرح ہمارے یہاں یہ مندی اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، تو وہ میں نے جو ہے اس طرح کی چیزوں میں تھوڑی ایکسپیریمنٹیشنس کی. یہ آپ نے کیا بھائی، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی ہے. اچھا، عید کے حوالے سے میں جبران بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ عید پہ آپ کون سا لباس پہننا مطلب پسند کرتے ہیں؟ کوئی خاص لباس پہننا پسند کرتے ہیں، یا جو ہمارا عام روٹین میں جو ایک کلچر کا ہے یا پاکستان کا جو قومی لباس ہے اسی طرح کا پہننا پسند کرتے؟ نہیں، میرا تو ویسے بھی لباس کے متعلق بہت زیادہ وہ نہیں ہوں. لباس کے متعلق میری یہ رائے ہے کہ جو آپ پہ سوٹ کرے آپ کو وہ پہننا چاہیے. باقی پتلون پہنے، پجامہ پہنے، شرٹ پہنے، شلوار قمیض پہنے، آپ پہ جو سوٹ کرے تو بالکل اس پہ تو ظاہر ہے عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارا کلچر بھی ہے، اور میں عموماً شلوار قمیض میں ہی بندہ ایزی رہتا ہے، تو شلوار قمیض ہی کوشش کرتے ہیں کہ عید کے اوپر نیا جوڑا پہنے، سنت بھی ہے، خوشبو لگائیں. تو لباس تو شلوار قمیض ہی عموماً پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم قسیم صاحب کی جانب آئیں گے. قسیم صاحب، آپ چونکہ اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو عید کے دنوں پہ مختلف کارکنان کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے پیغامات موصول ہوتے ہیں. کوئی ایسا پیغام جو آپ کو ملا ہو خصوصاً عید الاضحیٰ کے موقع پہ، جو جیسے آپ نے پہلے کہا کہ بالکل لوگ بتا دیتے ہیں کہ فلاں گھر کے لوگ بڑے غریب ہیں، یا اس طرح کا کوئی پیغام ہو، یا کوئی بھی پیغام آپ کے کارکنان کی جانب سے آپ کو ملا ہو؟ اور روابط کے حوالے سے اصل میں پہلا دن تو گزرتا تھا اسی طرح ہی تقسیم کار میں، اور پھر دوسرا دن جو ہوتا ہے وہ تقریباً تمام کارکنان سے جو دوسرے اضلاع سے ہیں، صوبوں سے ہیں پاکستان بھر میں، ان سے روابط الحمدللہ وہ جاری رہتے ہیں. اور کچھ دوست جس طرح کوئی ضروری امر ہو تو وہ عید والے دن بھی اور رابطہ چلتا ہے سلسلہ الحمدللہ. تو باقی زیادہ چونکہ ہمارا خدمت خلق کے ساتھ ایک تعلق ہے تو زیادہ اس حوالے سے ہی ضروریات لوگوں کی جو تو مقامی طور پہ بھی کچھ ہوتی ہیں، دوسرے اضلاع سے بھی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ کیونکہ سیٹ اپ ہمارا پورے پنجاب میں ہر تحصیل میں موجود ہے، ہر ضلع میں موجود ہے، صوبوں میں بھی موجود ہے، تو کسی بھی علاقے سے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کام ہو تو الحمدللہ ہمیں تاخیر نہیں ہوتی ریلیف کے کام میں، خدمت خلق کے کام میں الحمدللہ. تو وہ بآسانی ہم اس کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں. کئی اس کی ایگزامپل بھی موجود ہیں، مثالیں بھی موجود ہیں. بہت زیادہ مثال رات گئے بھی کسی دوست کو پریشانی بنی ہے، کسی دوسرے ضلع میں گئے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ وہ ایک سیٹ اپ کے ذریعے ہمارے مقامی دوست وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ الحمدللہ اس میں آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے. جبران بھائی، ایسے ہی الخدمت کا بھی آپ جیسے ذکر کر رہے تھے فلاحی کام، تو الخدمت کے اندر بھی ایسے ہی ایک نظام اور سرکل موجود ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ پیغام آپ تک پہنچے اور ان کو آپ ان کے معاملے کے اندر آسانی کر دیں؟ جی، مطلب اس میں تھوڑا سا ڈفرینس اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ الخدمت کے والنٹیئرز جو ہیں وہ عموماً جماعت اسلامی کے کارکنان ہی ہوتے ہیں، اور جماعت کا ایک گلی محلے اور گراس روٹ تک ایک حلقہ درس قائم ہوتے ہیں، کارکن نیچے موجود ہوتے ہیں. پھر اسی طرح الیکشن میں جب کانٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کے جنہیں آپ سو کال دھڑا کہہ سکتے ہیں، وہ آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ سرویز کروانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس گھر میں ضرورت ہے، کس گھر میں، بالخصوص مطلب ایسے لوگ کہ جو سفید پوش ہوں، جن کا ایک بھرم بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہو، لیکن اندازہ ہو کہ یار ان کی یہ کیفیت نہیں ہے. کسی وقت میں تو بہت اچھے حالات تھے، لیکن یہ کووڈ رہا، اس کے بعد کے حالات، کسی کی جاب چلی گئی، کسی کا بزنس تھا تو وہ بالکل کولیپس کر گیا. تو پھر وہ الخدمت کے وہ جو کارکنان ہوتے ہیں ان کو جماعت کی ایسوسیشن کی وجہ سے، جماعت اسلامی کے ورکر کے گراس روٹ پہ موجود ہونے کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پہ ہمارا آلریڈی ایک سیٹ اپ موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں ان تک ہم پہنچاتے ہیں. جماعت الخدمت کے دو یعنی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک تو جس طرح ہمارے دوست بات کر رہے تھے حافظ صاحب محترم، انہوں نے یعنی ایک تو اجتماعی قربانی والا چیپٹر ہوتا ہے، اس میں تو ظاہر ہے مستحقین نہیں ہیں، وہ اپنی جو قربانی کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. اور دوسرا بالکل وہی جو مستحقین کے لیے ایک قربانی کا چیپٹر ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ مختلف پوری دنیا سے
الخدمت کا، اس کا پھر باقاعدہ اس کی 1-1 روپے کی رسیدات جاری ہوتی ہیں. عید الاضحیٰ کے دن کی جو مصروفیت ہوتی ہے خصوصاً اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ الخدمت کے کارکنان کس طریقے کے ساتھ لوگوں کے کام آتے ہیں، کس طریقے کے ساتھ، یعنی اگر کوئی اس کے اندر ایسا بھی کوئی میکانزم موجود ہے کہ اگر کہیں غربا ہیں یا کئی مسکین لوگ ہیں وہ کس طریقے کے ساتھ الخدمت کے آفس میں رابطہ کر سکیں؟ ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں وہ آپ سے شیئر کر دوں گا، اس کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. دفاتر موجود ہیں اور جماعت کے مختلف مراکز پر بھی لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ہمیں کہیں سے بھی اپروچ کرتا ہے تو ہم اس کو وہاں پر گوشت ضرور پہنچاتے ہیں. اور اس کا پورا جو میکینزم ہے جس طرح آپ بات کریں تو اس میں کیٹیگریز ہیں، جو تو موقع پر قربانی کر کے اس محلے کے اندر تقسیم ہو رہا ہے. پھر الخدمت کا جو پوری دنیا سے ہمیں کلیکشن ہوتی ہے اس کو فروزن یعنی 7-8 گھنٹے لگا کر اس کو ڈیپ فریز کر دیتے ہیں، کیونکہ گوشت آپ کو پتہ ہے گرمی کے اس موسم میں وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کو 7-8 ہمارے سلاٹر ہاؤسز پہ بات ہوئی ہوتی ہے اور وہ 8-10 گھنٹے کا ایک پروسیس ہے، اس کا ایک ٹیمپریچر ہے. اس ٹیمپریچر پہ لے جا کے اس کو جب آپ فریز کرتے ہیں تو وہ ایک برف کا ٹکڑے کی مانند وہ گوشت بن جاتا ہے. تو پھر اس کو تقسیم میں، ورنہ اگر آپ گوشت اس طرح سے بانٹیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے. ابھی کئی لوگوں کو، ہمیں بھی تجربہ ہوا. تو پھر ہم سلاٹر ہاؤسز پہ اس کو ڈیپ فریز کر کے پھر اگلے 7-8 گھنٹوں میں وہ خراب نہیں ہوتا. تو وہ ان بستیوں میں جہاں سے ہمیں لوگوں نے اپروچ کیا ہوتا ہے یا اپروچ نہیں بھی کیا ہوتا، ہمیں خود بھی اندازہ ہے یہ خیمہ بستی ہیں یا جھونپڑی ہیں، تو ہم ان کو جا کر وہاں پر ان اگلے 6-8 گھنٹوں کے اندر یقیناً ہمیں عید جو ہے یہ قربانی والی عید جو ہے عید قربان کے نام سے بھی بڑی مشہور ہے. یعنی اس دن ہم لوگوں کے ساتھ معاونت کریں جتنی ہو سکے. تو حمزہ بھائی میں آپ کی جانب آؤں گا، چونکہ عید کا ہمارا یہ شو چل رہا ہے، تو عید کے دن آپ کی فیملی کے اندر کون سی ایسی روایات ہیں جو زیادہ عام ہوتی ہیں، کھانے ہیں، پکوان ہیں، کس طرح کی بات آپ کے خاندان میں فیملی میں زیادہ پسند کی جاتی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا دن تو زیادہ تر مصروفیت ساری نکل جاتی ہے قربانی کی، تو پھر دوسرے دن پھر ہماری دعوتیں وغیرہ، کبھی تائے ابو کی طرف، کبھی دوست احباب بھائیوں آپس میں ہم لوگ سارے ملتے ہیں، کبھی بہن کی طرف دعوت ہوگی، کبھی کسی چاچو کی طرف چلے گئے، باربیکیو پارٹیز وغیرہ اس طرح کے اہتمام کیے جاتے ہیں تاکہ سب مل بیٹھ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اس خوشی کو پراپرلی انجوائے کر سکیں. بالکل ٹھیک. وقی بھائی ایک بہت زبردست سوال ہے جو میرے ذہن میں ابھی آ رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ آپ چھوٹے تھے، آپ اپنے والدین سے عید کے دن جو ہے وہ ضد کر کے عیدی لیا کرتے تھے. اب یقیناً آپ کے بچے ہوں گے، آپ بھی عید آگے بچوں کو تقسیم کرتے ہوں گے. اس کا ایک وہ پروسیجر جو ہوتا ہے وہ بہت ایک مشکل لمحہ ہوتا ہے، یعنی تمام بچوں کو ان کی خوشی کے مطابق عیدی دینا. تو اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس کے اندر نا میں ایک میرا خاص طریقہ کار ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس چینل کی وساطت سے باقی لوگوں کو بھی چاہوں گا کہ وہ بھی انکریج ہوں اور یہ کام کریں. میں اس کے اوپر بڑا سینسیٹیو ہوں اپنی ان دو عیدوں کو لے کے، بہت زیادہ سینسیٹیو ہوں. اب ہم جس دور کے اندر آ رہے ہیں نا، ہمارے پاس سیلیبریشنس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. لوگ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لوگ اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میں اس کی رائٹ اینڈ رانگ کی طرف نہیں جا رہا کہ اس کی شرعی رولنگ کیا ہے، میں اس کے اوپر نہیں جا رہا. پھر ہمارے پاس کو بہت سے ڈیز آ جاتے ہیں، کوئی مدر ڈے منا رہا ہے، کوئی فادر ڈیز منا رہا ہے، پھر ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ڈے، اس طرح کئی ڈیز ہیں ہمارے پاس. اب یہ کر لیں آپ جو بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس کے اوپر کیا ہماری آخرت ہمیں ملے گی نہیں ملے گی، تو یہ ایک بڑا سوال ہے، کیا ہمیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا. لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک ایسی چیز ہے، ہم اس کو جتنا زیادہ گلوریفائی کریں گے ہمیں ثواب ملتا ہے. بالکل ایسا. تو عید الاضحیٰ کا تو میں نے بتایا کہ یہ تو قربانی کا معاملہ ہو جاتا ہے. عید الفطر پہ میری جو پریکٹس رہی ہے اپنے بچوں کو لے کے اور ایون اپنی فیملیز کو لے کے بھی، میں اس کو لیٹ سپوز دیکھیں دینا دلانا ہوتا ہے گھروں کے، آپ نے جو ہے نا تحفہ دینا ہوتا ہے کسی کو، اور ہماری سنتوں کے اندر ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے تعلیمات ہیں اپنے بچوں کے اوپر بھی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پورا سال کا ادھر دینا ہوتا ہے نا، اس کو روک کے رکھتے ہیں اور وہ جو اس کا جو فلڈ کھولتے ہیں وہ عید الفطر پہ کھولتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب جیسے میرے بچے پورا سال ویٹ کریں گے عید الفطر کا. وہ کیوں ویٹ کریں گے؟ کیونکہ اس دن جو ہے پورے سال کی انہوں نے عید الفطر کے بعد انہوں نے گرینڈ شاپنگ کرنی ہے ٹوائز کی. بالکل ایسا. ٹھیک ہے. اب ویسے آپ گئے 2-4 ہزار کا ایک ٹوائے دلا دیا، 5-6 ہزار کا ایک ٹوائے دلا دیا، ہم روٹین میں نہیں دلائیں گے. ہم جائیں گے پلازا میں، بیٹا جاؤ یہ تمہارے پاس اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ انہیں کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اوبویسلی، مطلب ہینڈ اوور تو ہمارے، لیکن ان کو کھلی چھوٹ، ایک اچھی چھوٹ ہے اور ان کی پوری مائنڈ میکنگ کی ہوئی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عید کا جو ایک گلوریفیکیشن ہے عید کی، وہ ان کے مائنڈ کے اندر ہوتی ہے کہ بھائی اب ہماری عید آ رہی ہے، کیونکہ عید میں پارٹی ہوگی ہماری. بالکل سر. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان
کیونکہ وہ ہماری پہچان ہے نا وہ. ویسے تو مسلمان ہمیں جو ہے نا عید کو بہت زیادہ وہ کرنا چاہیے. اور پھر جب یہ عید الاضحیٰ آتی ہے تو اس کے اندر میں نے بتایا کہ بچوں کو خاص طور پہ جانوروں کے ساتھ رکھنا. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا وہ راع الغنم وہ راعی تھا, یعنی کہ جو بکریاں چرانے والے تھے. کیوں؟ اس کے انسان کی لیڈرشپ اسکلز پیدا ہوتی ہیں, اس میں ہے نا انسان کی جو ہمیں دینی تعلیمات اور انسان کی جو لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں اور بہت سیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر آج کل کا ہمارا جس طرح ماحول ہو گیا, ہلکا سا ہاتھ لگائیں چلو بھائی ہاتھ دو. پہلے والے جو ماحول تھے ہمارے بڑے دیسی ماحول تھے. تو اس طرح اپنے آپ کو, اپنے فیملیز کو, لوگوں کو نا جانوروں کے ساتھ رکھنا, چارہ کھلاؤ بیٹا, تھوڑی صفائی کرو, اس کی پانی پلاؤ. اور اب تو ہم جو ایک کانکریٹ جنگل کے اندر رہ رہے ہیں, حالانکہ ہمیں تو ایک کچے اور مٹی کے اس طرح کے گھروں کے اندر رہنا چاہیے تھا جو کہ فطری بھی ہیں ہمارے لیے, اور یہ ہمیں نقصان دہ ہیں, وہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو جتنا ہم اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اس نیچرل انسٹنکٹ کو بچوں کو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں دینا چاہیے. اور یہ جو عید ہے, عید الفطر ہو گئی, عید الاضحیٰ, یہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے ایسے مواقع پرووائڈ کرتے ہیں. قسیم بھائی آپ ذرا اپنا عید والے دن کا ماحول بتائیے کہ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے اس دن. اگر آپ اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں تو اس کی تقسیم کار کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اصل میں نا جی یہ ایک عموماً کیونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو ہی ہمارے خوشی کے دن ہیں. آپ جب مدینے میں آئے تو یہود خوشی منا رہے تھے, تو آرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں 2 خوشی کے دن عطا کیے. تو اصل یہ دن خوشی کے ہیں, دونوں ہی خوشی کے ہیں. لیکن عموماً ایک کنسیپٹ ہوتا ہے, اور بڑے بھی عموماً عذرا مذاق بھی کہا کرتے تھے بھی بڑی عید گوشت دی ہوتی ہے تو چھوٹی عید پیسے نہیں ہوتی عموماً. حالانکہ بڑی عید میں بھی عیدی تو مل جاتی تھی, لیکن وہ فوکس ہی ہوتا ہے عید ہی ہوتی ہے, بچوں کی عید ہی ہوتی ہے. لیکن وہ جس طرح وکی بھائی نے بات کی ہے کہ وہ ان کا مائنڈ سیٹ بنانا قربانی کی طرف, کہ ان کی پوری توجہ ادھر ہو. اور ہمیں یاد ہے, میں بلکہ یہ میری پیشانی پہ نا ایک زخم لگا ہوا ہے, یہ بھی قربانی کی یادگار ہے, آپ یقین جانیں. اچھا, تو اب جس طرح ہمارے مثال میرا بیٹا ہے, بیٹیاں ہیں, پڑا تھا وہ بتاتا ہوں جی میں, ایک بڑی ایک کہانی ہے. تو جس طرح بھی یہ کوئی سلسلہ, کیونکہ سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے, وہ ٹی وی بھی ہے, تو جب جانور دیکھتے ہیں بچے تو وہ پھر گھر میں شور ہفتے سے چلا ہوا ہے جی ہمارے جانور فلاں ہمسائے کے آ گئے, ہمارے جانور کیوں نہیں آئے. تو جب چھوٹے ہم تھے اور ہم اسی طرح بھی ماحول بن جاتا تھا, کیونکہ ہمارے وہ تقریباً 20-25 گھر کزنس کے اور چچاؤں کے اس طرح سارے اکٹھے تھے. کسی ایک کا جب جانور آ جانا تو دوسرے گھروں میں پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جانے, اور پھر جب جانور اکٹھے ہونے ان کو چرانے کے لیے لے کے جانا دور, وہ ایک ان سے انس اور محبت ایک خاص پیدا ہوتی ہے. تو وہ یہ بھی جانوروں کو چرانے کے لیے ہم لے جا رہے تھے, جانور آگے آگے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے, بس وہ کسی جگہ سے اڑکن ہوئی, گرے تو وہ سیڑھی لگنے سے یہ زخم ہوا. تو یہ جانور کی ہی ایک سبب سے ہے, عید الاضحیٰ کی وجہ سے ایک زخم لگا ہوا ہے. تو بہرحال ایک جانور کے حوالے سے ایک خاص کنسیپٹ ہوتا ہے. اور جس طرح یہ بات کہی ہے, جو قربانی کی اصل ہے نا جی, قربانی جب تک آپ کا کنٹیکٹ ہو جاتا ہے نا جی جانور کے ساتھ, پھر جب کسائی اس کو چھری پھیرتا ہے نا, پھر یہ آپ کے یہاں پہ تکلیف ہوتی ہے. صحیح بات. آپ عید والے دن فجر کے بعد جانور لائیں گے, کسائی کر دے گا, قربانی تو آپ کو اللہ اس کا اجر دے دے گا, لیکن جو انس ہے وہ کم از کم اس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے. صحابہ تو نسمین ازایا, وہ اپنی قربانیوں کو موٹا کیا کرتے تھے, یعنی کہ ان کو پالتے تھے. تو وہ ایک خاص کنسیپٹ ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے ہم ایک جانور لینے گئے کسی گاؤں میں, والد صاحب بھی ساتھ تھے, تو وہ جانور گھر کا پلا ہوا تھا, بکرا ہی تھا. تو آپ یقین جانے میں حیران رہ گیا, وہ گھر میں بڑی مائی تھی, چھت پہ جانور تھا, اس نے اس کو آواز دی نیچے آ جاؤ. وہ جناب بڑے آرام سکون سے نیچے آ گیا, ان کے ساتھ بھائی چلے جاؤ, جانور نیچے آ گیا, بکرا ماشاءاللہ اچھا سا جسیم. اچھا باہر گاڑی کھڑی تھی, وہ جب اس نے باہر گاڑی دیکھی نا جی, وہ چیخیں مار کے واپس آ گئے. اچھا بہرحال اس کو لینے آئے تھے, پکڑا, یقین جانے اس اماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے, اس نے اس کو گھر پالا ہوا تھا. تو یہ کنسیپٹ ہے اسلام ہمارے کا, ہماری شریعت کا ہے. جب اس سے آپ تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں, بچوں کو بھی ترغیب دیں تو الحمدللہ خرچ تو ان کو دیتے ہیں, ہر گھر میں ہی اپنی بساط کے مطابق ہوتا ہے. اس کی تقسیم کار کا کیا ایک سلسلہ کرتے ہیں آپ؟ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے ظاہری بات, جو بڑے ہوتے ہیں, ایک ہے عدل, عدل کا تو تقاضا یہی ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو ان کی ضروریات کے حساب سے زیادہ دیا جاتا ہے, چھوٹوں کو ان کی ضروریات کے مطابق دیا جاتا ہے. تو بہرحال چھوٹی عید کا اور بڑی عید کا پھر ایک تفاوت ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. تو بہرحال بڑی عید میں فوکس بچوں کا بھی ہوتا ہے اور بڑوں کا بھی ہوتا ہے کہ یار یہ گوشت ہے اور گوشت والی عید ہے. ٹھیک ہے جبران بھائی, ان سے تو ہم نے بات کر لی ہے, بچوں کو عید کیسے دیتے ہیں, عید کے دن ان کا کیا بچوں کے ساتھ طریقہ کار ہوتا ہے. آپ اپنے بچپن پہ جائیں, اور آپ کی بچپن کی عید الاضحیٰ کیسی ہوتی تھی, اور اس وقت آپ کی کیا خوشیاں تھیں, کیا آپ کے مطالبات تھے, وہ ذرا ہمارے ناظرین کو.
بس ہماری تو یہی کوشش ہوتی تھی کہ عیدی مل جائے کسی طرح. تو اصل میں والدین سے عیدی نکلوانا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے. یہاں پہ ہے نا تصور کہ جی چھوٹی عید پہ عیدی ملے گی اور بڑی عید پہ گوشت کھایا کرو, عیدی شیدی نہیں ملے گی. تو ہماری ساری بارگین ہوتی تھی کہ بھائی ہمیں گوشت کم کھلاؤ لیکن ہمیں عیدی ملنی چاہیے. تو بچے ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کی تو, اور عید ہوتی ظاہر ہے بچوں کی ہے. ایک چیز جو بہرحال اس سارے یعنی عید کے اوپر دیکھنے کو خاص طور پہ یہ عید الاضحیٰ پہ, وہ جس طرح بھی ذکر بھی ہوا کہ فلاں گھر میں بکرے آ گئے اور ہمارے نہیں آئے, تو اس سے ایک نیگیٹو تھاٹ بھی بچوں میں, اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ بھئی ان کا جانور بڑا آ گیا ہے, اچھا ان کے گھر 2 آ گئے ہیں. تو اگر آپ بچوں کو اس ریس میں لگائیں گے نا تو وہ ایک ہیرس لالچ وہ, تو اس کو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو جب وہ تھوڑے سے یعنی ایک تو 2 4 5 سال کا بچہ ہے اس کو تو نہیں, لیکن جو اب اسکول گوئنگ ہے اور جو بڑا ہو رہا ہے جو ان چیزوں کو فیل بھی کرتا ہے کہ میرا ایک بکرا کیوں ہے, سامنے والے کے 2 کیوں ہیں, وہ 2 4 سال کے بچے کے مسئلے بھی نہیں ہیں. وہ ظاہر ہے 7th 8th گریڈ میں میٹرک میں آ کے اس ایج میں کمپٹیشن والا معاملہ, تو ان کو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے. پھر ان کو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو جو قربانی کا کانسیپٹ ہے, کیونکہ ہمارا دین تو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, اللہ کو تو تمہاری وہ ایثار کہ جس وجہ سے ہم یہ قربانی کرتے ہیں. پھر ہماری والدہ وہ بچوں کو سٹوری سناتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہے کیا بیسیکلی. اور جب اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا تقاضا کیا تھا اور بیٹا بھی وہ جو پیرانہ سالی میں اور بڑھاپے میں ملا ہو اور اس کے بعد اس کے گلے پر چھری رکھنا, تو وہ بیٹے کے گلے پر چھری نہیں تھی, وہ اپنی آرزوؤں, امنگوں, امیدوں, اپنی خوشیوں پر اللہ کے حکم کے لیے چھری چلانا تھا. ہماری زندگی آپ دیکھیں نا کہ جی تو چاہتا ہوگا دنیا میں نوجوان بھی ہو, وہ چاہتا ہوگا میں اس دنیا کے میلوں میں گھوموں پھروں, میں میوزک سنوں, میں فلمیں دیکھوں, جو اس معاشرے کے اندر ایک گلیمر ہے, لیکن وہ اپنی امیدوں, اپنی خوشیوں جو کہ اصلاً اس کی خوشی کا باعث نہیں ہے, اس کے نقصان ہی کا باعث ہے, خوشی شاید اسے مل سکے, ان پر قربانی کرتا ہے, وہ ان پر چھری چلاتا ہے. جب وہ اللہ کی اطاعت میں ان ساری چیزوں سے باز رہتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, تو یہ جو قربانی کا پورا کانسیپٹ ہے یہ بچوں کو اس ایج میں کہ جب وہ سمجھنے لگتے ہیں اور کمپٹیشن, بکرے, 1 بکرا 2 بڑا جانور, اونٹ, تو ان کو اس طرف راغب کرنا کہ یہ قربانی کا کانسیپٹ ہے کیا. بیسیکلی تو اللہ کو نہ مطلب بیٹے کی قربانی چاہیے تھی, نہ ان کو اونٹ چاہیے. اللہ تعالیٰ کو تو اپنی آرزوں, اپنی امیدوں, اپنی امنگوں, اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دینا. ہمارے دین کا جو پورا ایک نظام اطاعت ہے, یعنی اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے 7-8 ارب انسان مل کے سجدے میں گر جائیں تو کیا خدائی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ بالکل. اور اگر 8 ارب لوگ اگر خدا کا انکار کر دیں تو کیا وہ چھوٹا ہو جائے گا؟ بالکل. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ کی جو نظام سماع و اطاعت ہے یہ یہی ہے کہ بھئی میری اطاعت اور بندگی. بندہ کون ہے؟ یعنی جو ایک پورا عبادت کا کانسیپٹ ہے وہ بدقسمتی سے عبادت یہی ہے, مسجد, ٹوپی, ممبر, محراب, جائے نماز, قرآن. یقیناً یہ ہمارے شاعر اسلام ہے, اس میں 1% ہمیں کمی گوارا نہیں ہے, لیکن دین تو ایک پورے نظام کا نام ہے. بالکل. آپ کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی دائرے تک ہر دائرے میں اللہ کی اطاعت اور بندگی. شادی آ گئی ہے تو جی وہ ڈانس پارٹی ہوگی, چلو تھوڑا تھوڑا قربانی بھی کر لو, تھوڑی تھوڑی ڈانس پارٹی بھی. یہ تو نہیں ہے اسلام, کوئی بوفے سسٹم تو نہیں ہے کہ بھئی دال ماش آ گئی ہے تو بند کر دو, اگلے میں ذرا قورمہ ہے تو وہ پلیٹ میں ڈال دو. اسلام تو ادخلوا فی السلم کافہ. تو یہ جو قربانی کا کانسیپٹ ہے, اللہ اس کے رسول کی بندگی اور اس کے راستے میں اپنی خواہشات کو قربان کر دینا, میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اس بکروں کی اور 2-4 نمبرز کی اور چھوٹے اور بڑے جانور کی دوڑ کے بجائے جب اس ایج میں آئیں تو انہیں یہ قربانی کا کانسیپٹ. جو آپ نے جبران بھائی بالخصوص بات کی نا اپنی والدہ کی, کہ آپ کی والدہ آپ کو یہ تعلیمات دیا کرتی تھی سیرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی گردن پہ جو ہے وہ چھری رکھی اور چلانے کی کوشش کی. یہ ایک بہت زبردست بات ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص کر, اور ہمارے ناظرین کے لیے, کہ وہ بھی اگر اپنے گھروں میں اس طرح کی تعلیمات کو لے کے آئیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی ہم جا رہے ہیں جبران بھائی ایک بریک پہ, انشاءاللہ بریک سے ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو استاد وکی سے ہم بہت دلچسپ سوال کریں گے. تو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, تو ملتے ہیں ناظرین کرام وقفے کے بعد. رب کے انعام لائی, امت کے نام آئی, اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک, عید الاضحیٰ مبارک.
ویلکم بیک ناظرین کرام، پیغام ٹیلی ویژن کی خصوصی عید ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ہم جیسے بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے جبران بھائی سے، تو ابھی میں استاد وکی سے سوال کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ مختلف آرگنائزیشنز کو لیڈ کرنے والی لیڈرشپ ہمارے پاس موجود ہے. چونکہ عید کہی جاتی ہے کہ یوتھ عید کے دن اپنے اس عید کے دن کو بڑا خوشی والا اور سیلیبریشن والا تصور کرتی ہے، تو اس کے لیے بہت سی ایسی خرافات ہمارے معاشرے میں جنم لیتی ہیں، ہمیں دکھائی دیتی ہیں. تو اس سے بچتے ہوئے دینی تعلیمات کے ساتھ اور اسلامی اصولوں پہ، شرعی تقاضوں پہ بھی ہم سیلیبریشن کر سکتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جو وکی بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر جو نوجوان ہیں وہ بے راہروی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو عید کے دن کو جو ہے وہ انہوں نے سیلیبریشن بھی کرنی ہے، خوشی والا بھی بنانا ہے، لیکن اس کو دینی تعلیمات کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے. اور کس طریقے کے ساتھ ہم یہ کانسیپٹ اپنے نوجوانوں کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر جیسے جبران بھائی نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس پہ بات ہونی چاہیے. عید کے دن یا عید کے بعد تو یہ مرحلے اتنے نہیں ہوتے، لیکن عید سے پہلے جو ہمارا معاشرہ جب اس کو دیکھیں، اس بات کو بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ ٹھیک ہے، ایک اس کے اندر ہمارا مذہبی پہلو ہے، لیکن یہاں پہ اب آج کے دور میں جو دیکھتا ہوں کلچرل ایسپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. مطلب کہ یہ بطور رواج کے طور پہ ہم اس کو مناتے ہیں. اور اوبویسلی جب تک ہم اس کے اندر جو دین کا جو ایسنس ہے، جو ریلیجس ایسپیکٹ ہے، جو ہمارا جو بلیف سسٹم ہے، جب ہم اس کے اندر وہ اتنا نہیں رکھیں گے، اخلاص، توحید، جو سنت ابراہیمی کا جو ایسنس ہے اس کے اندر، کس طرح ایک باپ نے بڑھاپے کے اندر جا کے علی الکبر اسماعیل و اسحاق، وہ والی جگہ پہ جا کے پھر چھری پھیرنا، تو جب تک ہم اس ایسنس کو جب اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے اس کلچر کے اندر، تو یہ وبال بن جائے گا ہمارے لیے، جس کی طرف انہوں نے جبران بھائی نے اشارہ بھی کیا. بڑی زبردست بات ہے، اور وہ یہی ہے کہ دیکھا دیکھی، ریاکاری، شو آف. اچھا، اس کو نا ہم کسی طریقے سے کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کیا چیز ریاکاری ہے اور کیا چیز واقعتاً اللہ کے، اس میں یہ ساری انر فیلنگ اور کیفیات کا بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، وہ اس پہ لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، خود کھاتا ہے، نہیں کھاتا، اگلوں کو دے دیتا ہے. اب اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے ایکسیپٹنس اور ریجیکشن والا جو ایلیمنٹ ہے وہ اللہ کے پاس ہے نا، اختیار. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جب آپ یہ سب کام کر رہے ہیں، آپ ایک اچھے کاز کے اوپر لگے ہوئے ہیں، آپ اپنا جان مال سب کچھ لگا رہے ہیں اس کے اندر، آپ ٹائم بھی دے رہے ہیں، جاتے ہیں منڈی. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ مختلف انٹیریئرس کے اندر جاتے ہیں اور گاؤں دیہاتوں میں جا کے جانور جو ہے نا چن کے لے کے آتے ہیں، کہیں سبی جا رہے ہیں، سندھ میں بھی میں نے دیکھا ہے. آپ نے سب کچھ لگا رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ اپنی جو نیت ہے، اپنے گھر والوں کی اس نیت کے اوپر آپ نے کام کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو سیدھی بات ہے، دیکھیں پانی ایک گلاس ہے، زمزم کا ہی کیوں نہ ہو، خود میں نے کنویں سے کیوں نہ نکالا ہو، اس میں ایک قطرہ غلاظت کا ڈال دوں، وہ قابل قبول نہیں، نہ میں پیوں گا نہ آپ پئیں گے. تو اللہ بھی جو ہے ایسے معاملات کے اندر جو شرکیہ معاملات ہیں، جو ریاکاری دکھاوے کے معاملے ہیں، اللہ کو بھی خالص چیز چاہیے. تو ہم اپنی خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں لوگ باقاعدہ پورے سال اس کی پلاننگ کرتے ہیں، بیسیاں ڈالتے ہیں اور جو نا اپنے سیونگز کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو کہیں یہ قیامت کے دن یہ جو نیکیاں ہیں ہماری یہ ضائع نہ ہو جائے ریاکاری کی مت میں. ہمیں اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. قسیم بھائی، میں آپ کی جانب آؤں گا. آپ اس تیز رفتار دنیا کے اندر ہر بندہ اپنے معاملات میں گھرا ہوا پریشان نظر آتا ہے، تو اس کے اندر ہم ایسا کون سا کانسیپٹ ہے جو اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وہ اپنے رشتوں کو مضبوط کر سکے اس دن؟ وہ ایسا کون سا عمل کریں کہ ہمارے رشتے آپس کے اندر مضبوط ہو جائیں، وہ ایک تیز رفتاری سے ہم ہٹ کے اس دن ذرا سوچیں؟ اصل میں نا ہمیں پاکستان میں، پوری دنیا میں ایشو ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ یہاں پر اگر یہ کہا جائے سب سے زیادہ سیاسی پارٹیاں تو پاکستان میں ہیں، سب سے زیادہ مذہبی جماعتیں ہیں تو وہ پاکستان میں. کوئی کہنا ہے جس کا جو چیز چاہتا ہے وہ کہتا ہے، جس کا جو چیز چاہتا ہے وہ لکھتا ہے. ایسے حالات میں تو جو ایسے نوجوان ہیں جو مذہب کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں ان کے سامنے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. اب دیکھیں جو ہی حج شروع ہوا ہے، ایک خاص طبقہ جن کے دلوں میں نفرت تو اسلام کی ہے، نفرت ان کے دلوں میں دین کی ہے، وہ اس خاص فکر لے کے اڑتے ہیں بھی حج کرنے کا کیا فائدہ ہے، کسی یتیم کا کھانے کا بندوبست کر دیں، بیوہ کا بندوبست کر دیں، قربانی آپ کریں گے، غلاظت ڈالیں گے، سمیل آئے گی، بدبو آئے گی، آپ کیوں نہیں وہ پیسہ کسی غریب مسکین پہ خرچ کر دیتے؟ تو ان کے دلوں میں خاص اسلام کی نفرت ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں، کارکنان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا ویو پیش کریں کہ ان کو پتہ چلے کہ یار یہی لوگ ہیں
جو الحمدللہ قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یتیم مسکین اور بیواؤں کے سروں پہ ہاتھ بھی یہی رکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور پریکٹیکلی ہوتا ہے, اور پھر خاص ایک تقابل پیش کی جاتا ہے بھی یہ نیکی نہ کرو, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں ہونا پتہ کیا چاہیے, آپ یہ کہیں یار یہ آپ کا 1 ارب کا گھر ہے نا, تو گھر تو 1 کروڑ کا بھی بندہ رکھ سکتا ہے, اس میں رہائش اختیار کر سکتا ہے, باقی آپ سارے پیسے غربا پہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے گاڑی, ایک مثال کروڑوں کی گاڑی رکھی ہوئی ہے, گاڑی آپ 10-20 لاکھ بھی رکھ کے گزارا کر سکتے ہیں, تو باقی پیسہ خرچ اگر کہنا پڑے تو اس طرح کہنا چاہیے, نہ کہ یہ کہیں بھی حج نہ کریں تو یہ کر لیں, فلاں نیکی نہ کریں یہ کریں. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حج فریضہ ہے, حج فریضہ, تو اس اصل ان کے دلوں میں اسلام کا بغض ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ماشاءاللہ, کیونکہ ہمارے سارے یوتھ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں الحمدللہ, ہمارے مشن میں یہ مشن شامل ہونا چاہیے کہ یہ شاعر اسلام ہے, ہم نے اس کا تحفظ بھرپور طریقے سے کرنا ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے. دوسرا بات خوشی کی بھی آپ کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں ہم کرتے بھی ہیں, پریکٹیکل بھی کرتے ہیں. مثال ایسے موقع پہ کسی کمپنی باغ میں یا کسی تفریح والی جگہ پہ دوست مل کے جاتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے, وہاں پر باجماعت نماز پڑھتے ہیں, وہ پورا گراؤنڈ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے یار یہ بھی تو نوجوان ہے, یہ گانا نہیں گا رہے, یہ کوئی ہوٹنگ نہیں کر رہے, یا یہ کسی ایسی بدتمیزی میں شامل نہیں ہے, تو آپ کا یہ ویو ان ساروں کے لیے تبلیغ کا باعث بن جاتا ہے, سیلیبریشن بھی ہو جاتی ہے اور دینی تعلیم آپ کی عام ہو جاتی ہے. تو جس طرح ایک معروف اشعار ہیں, عید فقط نئے کپڑے پہننے کا نام تو نہیں, انما العید لمن خاف الوعید, اصل تو عید اس کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے. اور جیسے حضرت علی کا کسی نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ, وہ کہنے لگے بھی ہمارا تو ہر وہ دن عید کا ہوتا ہے جس دن ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں, اور ہمارا دن اللہ کی فرما برداری میں گزرتا ہے. تو بالخصوص میں اس پروگرام کے ذریعے یہاں پہ تقریباً سارے ہم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یوتھ کو یہ کہوں گا کہ مثبت ایکٹیویٹی کریں, باہر نکلیں. بعض بندے سو کے وقت گزارتے ہیں, یہ سونے کا دن تو ہے ہی نہیں, انما هذه الايام اکل و شرب و بیال, کھانے پینے کے گھومنے پھرنے کے دن ہے, یہ کھیل کود کے دن ہے. بھائی نکلیں, اسلام کا اصل چہرہ دنیا کو دکھائیں. وہ جو کفر کی طاقتیں کہتے ہیں یہ دکیا نوسی دین ہے, یہ اس دین میں خوشی کا تصور نہیں ہے, اپنی فیملیز کو بھی لے کے نکلیں, تو ایک با پردہ مول میں نکلیں. آپ کی فیملی اگر ساتھ ہے, انہوں نے پردہ اسلام کے مطابق کیا ہوا ہے, یقین جانے وہ سینکڑوں ہزاروں عورتوں کے لیے ایک میسیج اس پردے میں میسیج ہے. کچھ آپ تبلیغ نہ کریں, ان کو کچھ بھی نہ کہیں, آپ کا وہ پردہ اور آپ کی اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی جگہ پہ جانا, وہاں سے آنا, تو انشاءاللہ یہ ایک مثبت پیغام ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, پوری دنیا سنتی ہے, تو الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص ان خوشیوں کے موقعوں پہ چاہیے کہ باہر بھی نکلیں, اپنی مثبت ایکٹیویٹی کریں. میں آپ کو, کیونکہ یہ گرمی سخت پڑی ہے, پچھلے دنوں بھی ٹمپریچر 45, 6, 7 تک بھی گیا ہے, تو الحمدللہ ہمارے پورے پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر بھی تمام اضلاع میں تقریباً 10 دن سے میٹھے پانی کا الحمدللہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں, الحمدللہ. تو دیکھیں یہی دوست ہیں جو قربانیاں بھی کر رہے ہیں, الحمدللہ وہی دوست اجتماعی قربانیاں بھی کریں گے, گھروں میں گوشت بھی پہنچائیں گے. وہی دوست ہیں, انہوں نے سبیلیں لگائی ہوئی ہیں, گاڑیاں روک کر الحمدللہ وہ لوگوں کو میٹھا پانی پلا رہے ہیں, ٹھنڈا بھی اور میٹھا بھی, اور دنیا حیران ہے یار کہ کیوں کر رہے ہیں. مجھے ایک دوست میں ویڈیو بھیجی کہ ان سے سائل چلا یار کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کا یہ پیغام ورلڈ لیول پہ جائے گا تو اس میں کیسی پیاری تعلیم ہے. اور پھر اس میں انہوں نے وہ حدیث کوٹ کی کہ ہمارا دین تو وہ ہے کہ ایک کتیا کو پانی پلانے پر ایک عورت کو اللہ جنت دے رہا ہے. تو جب آپ کسی انسان کو پانی پلائیں گے تو پھر آپ اس کو کھانا کھلا دیں گے, اس کے لیے کریں گے. تو مثبت ایکٹیویٹی بہت زیادہ ضروری ہے عید کے دن, خوشی کے دن. عید کے دن اگر ہم یہ تمام ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس سے ہمارے رشتے بھی یقیناً مضبوط ہوتے ہیں. تو میں جبران بھائی کی جانب آؤں گا. جبران بھائی, آپ کا چونکہ ایک سیاسی کلچر بھی ہے اور سیاسی ماحول کے اندر آپ رہتے ہیں, ریسنٹلی آپ نے الیکشن بھی لڑا ہے, تو خصوصاً آپ اپنے ووٹرز کے ساتھ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں, ان کی سیلیبریشن کا آپ کیسے خیال کرتے ہیں, آپ کی کیا مصروفیت اور ترتیب ہوتی ہے؟ ہاں جی بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے. ظاہر ہے میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ ہم خیال کرتے ہیں کہ بھئی کس نے قربانی کی ہے نہیں کی. ظاہر ہے ہمارے جماعت کے ارکان کا ایک ٹیئر ہے, پھر نیچے کارکنان ہے, تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے گھروں پر جا کر ملاقات کریں. بالخصوص وہ جو یعنی جو آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا ڈپرائیوڈ ہمارا ایک وہ ہوتا ہے جو فائنینشلی بہتر نہیں ہے, ان کو زیادہ کوشش کرتے ہیں جا کر ملاقات کریں. پھر ہمارا ایک پورا کلچر ہے جماعت کے اندر عید ملن پارٹیز کا, بالکل باقی جگہوں پر ہوتی ہوں گی, بالکل فیملی عید ملن ہوتی ہے, مطلب سب اس میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, بچوں کے لیے کوئی جمپنگ کیسلز لگے ہوئے ہیں, کوئی جھولے لگے ہوئے ہیں, ہماری اپنی خوش گپیاں چل رہی ہیں, اس میں کھانے ہیں اس میں. تو یہ ایک جماعت کے اندر کلچر ہے. اور میں یہ جو بات کر رہے تھے ہمارے دوست, اس حوالے سے بھی یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اکثر جو پروپیگنڈا ہے نا, یہ آپ کو سیکولر اور لبرل طبقے کے, ابھی آپ سوشل میڈیا اٹھائیں
تو وہ پوسٹ چل رہی ہوگی اس بار بکرا کرنے کی بجائے آپ ایک واٹر کولر لگوا دیں. اچھا وہ پوسٹ کرنے والا جس موبائل سے پوسٹ کر رہا ہے اس کی قیمت 6.5 لاکھ روپے ہے, ٹھیک ہے, پی ٹی اے, آئی فون, فلان زون. یعنی تم نے اپنی عیاشی اور بدماشی کے اوپر کوئی کمی نہیں کرنی. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں اکثر, یہ جی آپ کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں, بیٹی کی آپ دیکھیں کہ اجتماعی شادیاں, ہمارا تو الخدمت کے مختلف چیپٹرز ہیں, اجتماعی شادیوں کا پورا ایک الگ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جو 50 دولہا دلہن جو جہیز نہیں دے سکتے ان کی بنیادی ضروریات انہیں ارینج کر, وہ بھی وہی دیندار طبقہ کر رہا ہے. یہ جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے جو ویسے ہی جس طرح انہوں نے کہا نا دین سے ایک بیزار ہے, ان کو قربانی آپ کمپرومائز کریں اور آپ واٹر کولر لگوائیں, قربانی کو کمپرومائز کریں. ابھی مجھے ایک بڑا حیرت ہوئی پچھلے دنوں, ہمارا ایک دوست نوجوان بڑا اس کا دینی رجحان ہے, تو کہنے لگا جبران بھی یہ جو اب حج کرنے گئے ہیں تو ان کا حج قبول ہو جائے گا. میں نے کہا کیا مطلب؟ نہیں یہ حج. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی کہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے اور یہ حج کر رہے ہیں. میں نے کہا تمہاری رات کی روٹی اللہ قبول کر لے گا, تم ظلم نہیں کھا رہے, رات کی روٹی کیوں کھا رہے ہو؟ مطلب ٹھیک ہے, الخدمت نے وہاں پر بہت بڑے پیمانے پہ ریلیف کا کام ٹرکش اس کے ذریعے کیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قربانی اور آپ دینی جو فرائض ہیں. ایک بندہ ہے اس بیچارے نے 20 سال سے ایک پونجی جوڑ کے اس نے اگر وہ حج کرنے جا رہا ہے تو آپ اور میں کیسے اس کے حج کی قبولیت کی کوئی سرٹیفکیٹ یا ریجیکشن کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں فلسطین کے لیے اور باقی معاملات کے لیے اس کے دل میں کتنی تڑپ, اور اس باقی مسلمان امت کے لیے اور جو لہو ہمارا امت کا بیر ہے اس کے لیے, اس کے دل میں تم سے اور میرے سے زیادہ نہ جانے کتنا درد موجود ہوگا. تو یہ لبرل طبقہ جو پروپیگنڈا کرتا ہے نا, یہ پروپیگنڈا کا جواب ہم دینی طبقے کو, اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ متبادل سرگرمی دینی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں یار تم فلمیں بھی نہ دیکھو, تم یہ ڈانس شانس بھی نہ کرو, تم یہ سگریٹ بھی نہ کرو, یار میں منڈا بھی بھائی سے میں جامع میں کروں کیا بھائی؟ تو مطلب اصل میں بدقسمتی اس میں ہمیں رول پلے کرنا چاہیے. ہمارے بھی بدقسمتی سے اس میں میرا قصور ہے, آپ کا کم اور میرا, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ جو مذہب پسند لوگ ہیں, جو اسلام پسند لوگ ہیں, انہوں نے بھی اتنا زیادہ یعنی اس میں سختی پیدا کی ہے بظاہر کہ جس سے لگتا ہے کہ یار بڑا کمپلیکس سا مسئلہ ہے. گیمنگ زون بنائے, ہم تو یوتھ میں کرتے ہیں, وہاں بھی ہم کھیل رہے ہیں, ٹیکن کھیل رہے ہیں, فیفا کھیل رہے ہیں 2-4 گھنٹے. جب آپ نوجوانوں کو کسی اچھی جگہ پہ کوئی مثبت سرگرمی نہیں دیں گے تو پھر وہ بے رحمی کا شکار, اگر وہ اس کا ہاتھ پڑے گا تو وہ موبائل سنیچنگ کرے گا, اگر اس کا گزارا نہیں ہو رہا پھر اس کا نشے کی طرف جائے گا. اس کو لگتا ہے کہ جناب میں نشہ کر لوں گا تو بڑا ذہن ریلیکس ہو جائے. یہی یونیورسٹیوں میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آج لاہور کی یونیورسٹیوں میں نشہ ایک بالکل اس طرح جس طرح واٹر باٹل ہے نا, اس طرح آپ کو اویلیبل ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ میں نشہ کروں گا تو میری زندگی کی ٹینشنیں ہوا ہو جائیں گی. تو یہ اس کو آپ کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا کہ یہ نہیں کرو, یہ کرو. آپ کو تھوڑا سا ایزی کرنا پڑے گا. اب کوئی اگر مطلب سنوکر کھیلتا ہے تو کوئی حرام کام کر رہا ہے, صرف اس کا ماحول اگر وہاں گالم گلوچ ہو رہی ہے, گانے لگے, اس ماحول کا مسئلہ ہے. اگر آپ اس کو اسی دینی ماحول کے اندر, دینی سے مراد یہ کہ جہاں پہ گالم گلوچ نہ ہو, گانے نہ ہو, وہ آئے سنوکر کھیلے, اس میں ٹیبل ٹینس کھیلے, کوئی باسکٹ بال کورٹ بنا دیں. ہم تو گیمنگ زونز انشاءاللہ بنا رہے ہیں, مختلف کمیونٹی سینٹر, آئیں وہاں پہ بیٹھ کے ہی گیمنگ کریں. اس میں یہ کوئی دین روکتا ہے ہمیں؟ میرا ایک دوست تھا, وہ کہنے لگا اچھا ہمارا یہ دین کا نا ایک کانسیپٹ ہم لوگ کلیئر نہیں کر سکے. وہ کہنے لگا یار تم لوگ یہ کیا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہم تو اسلامی نظام چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نظام. اس نے کہا یار بڑا فرینک, انہوں نے کہا یار بٹ مروائیں گا. میں کیوں ہے بھائی یار پھر تو مطلب کوئی نہ انٹرٹینمنٹ, کوئی یہ نہ وہ, ہم کوئی گانے نہیں سن سکتے. اس کو فوراً زد پڑی کہ میرا, تو میں نے اس کو سمجھایا کہ ٹھیک ہے یہ برائیاں ہیں لیکن یہ تو نہیں ہے متبادل رستہ دینا, مطلب یہ نہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ اسٹیٹ جا کے کہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے سیسا ڈالنا ہے, یہیں پہ تمہارے کان میں سیسا ڈال دیتے ہیں. یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. برائی ہے, اس کو برائی کو ماننا چاہیے, لیکن اسٹیٹ کا کام یہ نہیں ہوگا کہ وہ جا کے لوگوں کے گھروں میں سے نکال کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال رہا ہوگا, لیکن ان کو ماحول اور پوری سوسائٹی کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. میں نے کہا اگر مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کے کان میں گھس کے تلاوت شروع کروں گا, یار تلاوت کرنے گھر جا کے کرو, تو میں کسی کو اسٹیٹ کی حیثیت سے اجازت کیوں دوں کہ وہ لبرٹی چوک میں کھڑا ہو کے ناچ گانا کرے؟ تمہیں کرنا تم اپنے گھر جاؤ. اگر تمہاری شخصی آزادی تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم جو مرضی کرو, تو میری بھی کوئی شخصی آزادی ہے, مجھے نہیں سوسائٹی میں یہ بات پسند, تو اگر آپ نے کوئی گناہ بھی کرنا ہے تو وہ آپ کا انڈیویجول معاملہ ہے. تو یہ جو ایک غلط کانسیپٹس ہیں دین کے متعلق, اگر اسلامی نظام آ جائے گا تو پھر لگتا ہے کہ آبادی ہے 24 کروڑ تو 22 کروڑ تو ٹونڈے ہوں گے نا, ہاتھی کٹے ہوں گے, ٹھیک ہے,
مطلب کوڑے مار مار کے ہم کو 2-4 کروڑ تو بندے مار دیں گے. تو یہ اسلامی, یہ بھی لبرلز کا ایک پورا پروپیگنڈا ہے. ہماری اسلامی سزاؤں کا جو کانسیپٹ ہے یہ اتنا شاندار, یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کو بڑا گڑمٹ کر کے پیش کرتے ہیں جی, بڑی ظالمانہ وہ ہے اور فلاں عورت کی وہ عادی کیوں. یہ آج کے کنٹمپریری نوجوان کی ڈسکشن کے ایشوز ہیں. تو ہمیں یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کا جو پورا حقیقی کانسیپٹ ہے وہ لوگوں کو بتائیں. اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے, اس میں شغل میلہ بھی ہے. صرف وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی, اس سے میں باز رہنا. جبران بھائی جیسے آپ صاحب, مجھے ایک بات جبران صاحب کی بات سے مزید یاد آ گئی. ایک بہت پیارا خوبصورت واقعہ ہے کہ متبادل جی, وہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ جب آئے اسلام قبول کیا تو وہ اس سے پہلے کوئی چوری وغیرہ کرتے تھے جی. جب اسلام قبول کیا تو کہتے ہیں ابو مجھے میری کوئی ایسی ذمہ داری لگائیں, کچھ ایسا مجھ سے کام لے لیں کہ میں پہلے اسلام سے پہلے تو یہ کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا وہ مسلمان قیدی انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں مشرکین مکہ نے, تو تم اس کو چھڑوا کے لاؤ. اب دیکھیں نا اس کے مقابلے میں وہ ایک مثبت طریقے سے متبادل چیز ہی ہے, اور وہ بڑی جاں فشانی سے وہ جاتے اور روزانہ کسی نہ کسی مسلمان کو وہاں سے چھڑوا کے لے آتے. وہ ایک معروف واقعہ ہے. ایک رات وہ پرانی ان کی وہ جو تھی تعلق کسی عورت کے ساتھ, اناق اس کا نام تھا, تو اس نے رات کے اندھیرے میں دیکھا بھی یہ تو مرثد ہے. فرمایا ہاں. فرمایا کہ پھر تو آج رات رنگین ہوگی. وہ اس کو پرانا ہی مرثد یاد تھا نا. تو حضرت مرثد کہتے ہیں بھی میں وہ مرثد نہیں ہوں, میرے نبی نے مجھے منع کر دیا ہوا ہے. اس میں خوبصورت پیغام بھی ہے. یعنی تربیت ایسی کر دی ہے کہ وہ سب کچھ ہے. وہ دعوت عورت دے رہی ہے تو اسے کہتے ہیں یار میرے نبی نے مجھے اس سے منع کیا ہوا ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات ساتھ اٹیچ کروں گا, یہ واقعتاً ہم نے صرف دین مسجد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ کی قسم دین صرف مسجد کا نام نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ دکان پہ بیٹھ کے پیسے کماتے ہیں نا, وہ شریعت کے مطابق ہے تو وہ بھی آپ کی عبادت ہے. بے شک وہ عبادت ہے آپ کی. حدیث ہے, حدیث. یعنی ہم نے اس کو بلا, اس میں ایک بڑی پیاری حدیث بھی ہے. ایک صحابی اپنے کزن کے گھر میں چلے گئے تو وہ صحابی ذرا کو مسجد کے ساتھ گھر والی سے پوچھا بھی سناؤ. اس نے کہا وہ مسجد جاتا ہے, گھر آتا ہے مسجد گھر, بس نہ بچوں کا پتہ ہے, نہ میرا پتہ, نہ کسی اور کا پتہ. اس نے کہا اچھا چلیں اس سے آج بات کرتے ہیں. اچھا رات وہ کر رہا ہے تو انہوں نے کہا بھی کھانا کھاتے ہیں. کہا جی میں نے تو کھانا نہیں کھانا. فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر تم نہیں کھانا کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. اچھا وہ میزبان سے ان کو کبھی مہمان کو تو کھانا کھلانا پڑے گا, ساتھ انہیں کھانا پڑا. اچھا رات دونوں سو گئے, ابھی رات پچھلی شروع نہیں ہوئی. جو میزبان تھے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے تہجد کے لیے. انہوں نے کہا سو جا, علیک اللیل طویل, ابھی بڑی رات پڑی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ چڑھے, میں سخت غصے میں آ جاؤں کہ یار یہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہا. تیسری مرتبہ کہتے ہیں اٹھا, نماز پڑھی اس نے بھی, اور جملے جو ہے نا وہ ہمارا دین ہے. ان علی جسدی کا علی کا حکم, میں تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر آ کے, بالکل والی زوجی کا علی کا حکم, تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر آ کے, والی ضعیفی کا علی کا, تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر آ کے, تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر آ کے. اچھا وہ اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. اس فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی. فرمایا ابو اس نے مجھے, میں 3 مرتبہ اٹھاؤں اس نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی تہجد کی, اور چوتھی مرتبہ اس نے خود بھی پڑھی ہے, مجھے بھی پڑھنی دی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ لیکچر بھی مجھے دی ہے. فرمایا صدقہ, اس نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. یہ ہمارا دین ہے. یقین جانے 24 آور پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنا یہ ہمارا دین ہے. سیاست بھی دین ہے, ہمارا کاروبار, ہماری ڈیوٹی, ہمارا چلنا, صرف ہم نے اپنا متبادل اب رستہ دینا ہے. اور اس حوالے سے ہم بریک کے بعد بات کریں گے استاد وقی سے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہم اس کا متبادل رستہ بالخصوص اپنی یوتھ کو کیسے دے سکتے ہیں. تو ملتے ہیں ناظرین کرام ایک بریک کے بعد. اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی, عید الاضحیٰ مبارک. ویلکم بیک ناظرین کرام, پیغام ٹی وی کی خصوصی عید ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. تو جیسے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں کو ہمیں کوئی متبادل رستہ دینا چاہیے کہ وہ متبادل رستے پہ جا کے عید الاضحیٰ کے دن کی جو وہ سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں دینی اسلامی تعلیمات کے مطابق اس طریقے کے ساتھ وہ سیلیبریشن کریں. وہ بہت زبردست قسیم صاحب بات کر رہے تھے, جبران بھائی بات کر رہے تھے. استاد وقی آپ ہمیں بتائیے کہ عید کے دن, ایک تو عید کے دن خوشی ہے اور کچھ خوشیوں کا سلسلہ عید سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. جب آپ قربانی خریدنے کے لیے منڈیوں میں جاتے ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں, تو اس وقت ہی خوشی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ایسا کوئی ایک واقعہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو خوشیاں دوبالا کر سکے. چھوٹی عمر سے ہی جو ہے ہر سال جانور آتے ہیں تو پھر ذبح ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہے نا, نقوش یا کچھ نقش ایسے ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں ذہن کے اندر. مجھے آج بھی یاد ہے, میں چھوٹا تھا, میں اور میرے بھائی غالباً کوئی 10-12 سال کی عمر ہوگی,
تو ہمارے پاس ایک بکرا آیا اور بڑا خوراٹ تھا، کالے رنگ کا، بڑی بڑی سینگیں اس کی. اچھا وہ واقعتاً ایک تو طاقتور بھی بڑا تھا اور بڑا انٹیلیجنٹ تھا وہ، اور وہ کنٹرول میں نہیں آتا تھا کسی کے. میرے والد صاحب بھی اس کے پاس گئے، اسے سینگیں مار کے اس نے نیل جما دی، اس نے باقاعدہ نا پیٹ پہ نیل پڑے، میرے چچا کو بھی نیل پڑے. اچھا تو مجھے یاد ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، میری والدہ اور میری بہن ہے نا وہ کمرے میں، تو امی نے مجھے بولا کہ بیٹا دوپہر کا وقت ہے، گرمیوں کے دن آ جاؤ، آ کے آرام کرو. چھوٹے کبھی بچے ہوتے ہیں نا لاؤ بالی سے نہیں مانتے. ہم نے کہا نہیں ابھی کھیلنے کا دل چاہ رہا. تو میں اور میرا بھائی روم کے ساتھ ہی ایک آگے گلی تھی ٹیرس جیسی، اس کے اندر جا کے بیٹھ گئے. اچھا ہم آپس میں کھیل رہے ہیں اور اچھا اس بکرے کی نا ہیبت تھی ہمارے اوپر، اس کے پاس ہی نہیں جاتے تھے ہم. اب وہ سزا کہیں یا جو بھی کہیں، یا پھر والدہ نے کوئی بات کہی کیا ہوا واللہ عالم، کھیلتے کھیلتے آنکھیں اوپر اٹھائیں تو وہ بکرا جو تھا وہ ہمارے سر پہ کھڑا ہوا. اور اس کو کھلا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ہمارا تیا پانچا کرے گا، مار مار کے اس نے ہمیں کنڈا کر دینا. اب میں بھائی کو بولوں بھائی اوپر دیکھو، میں نے کیا ہوا؟ میں نے کہا دیکھو تو کیا ہوا ہے. اوپر دیکھا تو وہ جلاد نما بکرا ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے. اچھا وہاں پہ گرلس لگی ہوئی تھی، میں میرا بھائی نا بندر کی طرح گرل میں چڑھ گیا اوپر، اور اس کے بعد ہم نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا امی امی امی. اچھا امی والدہ جو ہے نا وہ سو رہی تھی، تو 5-10 منٹ ان کو احساس ہو گیا کوئی ایمرجنسی ہے اور بچے چیخ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر آ کے دیکھا، ہم اوپر چڑھے ہوئے اور بکرا نیچے کھڑا ہوا. اب وہ بھی پریشان کہ اس کے پاس جائیں گے تو مجھے مارے گا. بہرحال وہ گئی، چچا کو بلایا انہوں نے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ لے کے گئے. تو اس طرح کی بڑی جو ہے نا وہ یادیں ہوتی ہیں. اچھا وقی بھائی، چونکہ یہ آپ نے اپنے بچپن کی بات بتائی اور خاص کر کراچی کی عید ہے، اب آپ لاہور میں ہیں، تو کراچی کی عید اور لاہور کی عید میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں اصل فرق آپ دیکھیں میں ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے یہ جو آج کل کا دور ہے نا یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور خاص طور پہ جب سے موبائل فونز آئے ہیں، ٹیکنالوجی نے ایڈوانسمنٹ کی ہے، اور جب سے یہ انٹرنیٹ کا دور آیا ہے، ہم لوگ کٹ گئے ہیں، ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں. میرا دوست اگر بیٹھا ہوا ہے شکاگو کے اندر، میں اس سے کنیکٹڈ ہوں، وہ مجھ سے رابطے میں رہتا ہے انسٹاگرام کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر. جو کینیڈا میں بیٹھے ہیں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، وہ میرے یار ہیں. اور جو میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے ہم ان سے ڈسکنیکٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر میں اس کو لاہور کراچی سے نہیں کروں گا، میں اس کو لے کے جاؤں گا اس آج سے پرانے دور کے 10-15 سال پہلے بھی لے جائیں، 20-25 سال بھی لے جائیں، جب یہ ہمارے اسمارٹ فونز نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، جب وہی PTCL کے فون ہوتے تھے، ہم کالز کرتے تھے. وہ دور بڑے اچھے تھے. وہ دور وہ تھے جہاں پہ ہم اپنے محلوں کے اندر رہتے تھے، جہاں پہ ہمیں یاد ہے عید سے 10 دن پہلے ایک گلی ہم فکس کرتے تھے، ایک پارک ہم فکس کرتے تھے، سب جانور لا کے وہاں بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ ایک جو ہے نا جنگل کا سما بنا ہوا ہوتا تھا. یہ ایک بڑی آرگینک نیچرل چیز ہے جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. پھر سردیوں کے دور ہیں، بون فائر جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ہے نا کوئی میوزک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بڑا اچھا ماحول ہے. اور جو ہے نا وہ کھانے آ رہے ہیں باہر سے، کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، اور بڑا مطلب کہ یہ ایک فیسٹیوٹی ہوا کرتی تھی، جو میں آج کے دور کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ مفقود ہوتی جا رہی ہے. اور یہ بڑی ڈیزاسٹرس ہے، بہت خطرناک ہے اب یہ ہمارے ماحول کے لیے، کیونکہ ہمیں یہ روبوٹ بنا دے گی. یہ وہ چیزیں تھیں جو پہلے ہمیں ہمارے محلوں سے، ہمارے لوگوں سے، ہمارے نیبرہڈ سے کنیکٹ کر کے رکھتی تھی. اور یہ فیسٹیولز، رمضان ہو گیا، عید الفطر ہو گئی، عید الاضحیٰ ہو گیا، تو غمی خوشی کے اندر. اب تو جو ہے ہم ایسے حالات کے اندر ہیں، کوئی کسی کی وفات ہو جائے، جاننے والے سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے اوپر تو لگا دیں گے کہ قضاء الہی سے وہ فلاں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد جو ہے نا بڑی کوئی قربت ہوگی تو جا کے جنازہ پڑھ لیا. اور اگر یعنی یقیناً یہ پہلے والا جو دور تھا اور اب کے دور میں اس کو کراچی لاہور نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا کہ دور اب ہر جگہ نا اب یہ اپنا نفسا نفسی کا جو عالم ہے، یہ کراچی کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں، میں لاہور کے اندر بھی دیکھتا ہوں. اور اسی کے اندر ابھی بھی وہ علاقے جنہوں نے اپنی اس روایت یا اس کلچر کو چھوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ بیسکلی پرانے علاقے ہیں. یہ جو نئی سوسائٹیز بنی ہیں، ٹاؤنز بنے ہیں، اس نے لوگوں کو ڈسکنیکٹ کر دیا. اور جو پرانے محلے تھے اور جو علاقے تھے، وہ آج بھی آپ وہاں جائیں گے تو نیبرہڈ ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں، نماز پڑھنے والے جانتے ہیں. تو قسیم بھائی آپ کے حوالے سے مطلب آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے کے ساتھ جو عید کی یہ خریداری کی جیسے پہلے بات کی، وہ ایک بکرے کا انہوں نے ذکر کیا، تو اس طرح کا کوئی آپ کا واقعہ ہے کہ آپ بھی خریداری کے لیے جب جاتے ہیں تو عید کا دن جو ہے، بلکہ عید سے پہلے کی خوشی اور عید والے دن کی مصروفیت میں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. اب یہ تو ہر سال ہی ایک یادگار ہوتا ہے، لیکن ایک واقعہ بڑا منفرد سا ہے جو نہ بھولنے والا ہے، اور بلکہ اس نے ایک ایسا سبق سکھایا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا.
عموماً روٹین یہی ہے کہ اب بھی انشاءاللہ ہوتا ہے ہر سال کی طرح ہفتہ 10 دن پہلے قربانی کے جانور خریدنے کے لیے نا جی وہ جاتے ہیں اور خرید لیتے ہیں. وہ ایک دن مرتبہ بس یہ چند سال پہلے گھر مشورہ ہوا کہ گائے کرنی چاہیے, لیکن روٹین میں ہمارے یہاں گھر بکرا ہی ہوتا ہے, 2 ہوں 1 ہو 2 ہوں بکرا ہی ہوتا ہے. وہ چھترا بھی نہیں ہوتا, وہ مثال کہتے ہیں چھترا نہیں کرنا, صرف بکرا ہی کرنا ہے. وہ ایک مرتبہ بس والدہ بھی کہنے لگی گھر والے سارے کہ گائے کر لیتے ہیں. اوپر والد صاحب دوست کے ساتھ گئے لاہور سے, لی انہوں نے اور وہ گاڑی پہ لوڈ کی اور گھر لا کے, اب وہ گائے تھی اور زندگی کا تجربہ بھی پہلا تھا, وہ بس اس کو اتارا ہے تو وہ پھر اس نے جی ایک یادگار ماحول بنا دیا. وہ ڈر کے وہ خوفزدہ ہو گیا, نئی جگہ تھی, اس نے دوڑ لگا دی. تو بلا مبالغہ اس نے زندگی میں وہ گلیاں دکھائی ہیں جو کبھی نہیں دیکھی تھی. وہ مثال بڑے بھائی بھی پیچھے, میں بھی پیچھے, چھوٹا بھی پیچھے, اور پھر داری بار وہ جس سپیڈ سے وہ بھاگ رہی ہے تقریباً وہ کم از کم 4-5 کلومیٹر ہمارے گھر سے دور اس کے پیچھے دوڑ لگی. وہ گھر آئے, سب کو بخار چڑھا ہوا جناب, اس کو پکڑا. تو وہ ایک ایسا ہے کہ واقعہ اس کو پکڑنا بھی بہت بڑی بات ہے. نہیں وہ پکڑا, پھر ہم نے بھی نا بھی ایک دوست وہاں سے ملا جس کا وہ روٹین میں کام تھا. وہ اصل میں ایک بند گلی میں چلے گئی, وہ گلی آگے سے بند تھی, وہاں پہ کوئی ہے تھا بندہ, مویشی اس نے رکھے ہوئے تھے, اس نے اس کو پکڑا, وہ گھر تک چھوڑ کے گیا. تو بہرحال وہ ایک زندگی کا ایک تلخ گھر کے والے سے. ایسا کوئی یادگار واقعہ کوئی جبران بھائی آپ کے ساتھ پیش آیا ہو؟ نہیں, میرے ساتھ جانور بفر چکا ہو. محلوں میں اس طرح 1-2 بار دیکھنے کو ملا ہے, لیکن الحمدللہ ہماری تو بچت ہی رہی ہے, اور کوئی اس طرح ہمارے ساتھ کوئی براہ راست واقعہ نہیں. لیکن گلی میں کئی بار ایسا وہ شور مچا جی دیکھو, تو وہ یہی میراتھن لگی ہوتی تھی, اپنا 2-3 بچے نکلے ہیں. ظاہر بچوں سے یہ جانور کنٹرول نہیں ہوتے, تو وہ اپنے جانور کے پیچھے, وہ بڑے بھی آئے ہوئے ہیں, بچے بھی آئے ہوئے ہیں. اور بلکہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے نا, ایک بڑی مشہور تھی وہ بنی ہوئی عمل لطیفہ, وہ ایک سپیرا تھا جعلی سا, وہ جعلی سانپ چھوڑ کے نا گھروں میں, تو وہ پکڑ کے تو وہ پیسے ویسے لیتا تھا لوگوں سے. تو ایک گھر میں اس نے سانپ چھوڑا, تو وہاں پہ ایک اور سانپ اصلی نکل آیا. تو گھر والوں کا اس کو پکڑنے کا, تو اس کی اپنا پڑھو میں اپنا پڑھو. تو وہ یہ جب جانور بفر جاتے ہیں تو ایسی صورتحال, تو وہ سارے اپنے اپنے جانور پکڑتے ہیں. تو اس طرح کی کیفیت رہی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ہم نے جب ہم اپنے بکرے یا جانور منگواتے تھے کراچی میں, تو ہم نے نا ایکسٹرا بھی ان میں ہم نے کہا ظاہر سی بات ہے سوشل سرکل ہے, سب چیزیں ہیں, تو لوگ منڈی جائیں گے تو ہم سے خرید لیں. ہم نے انویسٹمنٹ کی اور بکرے منگوا لیے. اچھا, وہ ہر سائز کے بکرے ہمارے پاس تھے, تو اس کو ہم نے سیل بھی کیا. اور اس کے اندر ایک بکرا ایسا تھا جو لٹرلی گائے کے سائز کا تھا, بڑا تھا ماشاءاللہ. اچھا, اب اس نے ہمیں زندگی میں ایک ایسے لیسن, اس ایک بکرے نے ایسا لیسن دیا, آپ کی سوچ, سبق دے کے گیا وہ. باقی تو بک گئے. اچھا, اس کے کیونکہ وہ چیز ہیوی تھی, بکرا تھا لیکن گائے کے سائز کا. اب اس کے گاہک بھی آئے, مہنگا بھی تھا وہ. اچھا, اس کو دیکھ کے ہمیں آ گئی لالچ کہ یار اس کو نا اتنے میں نہیں, اس کو اتنے میں بیچنا. ظاہر سی بات ہے, ایک اچھی چیز آئی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کے وہ پیسے لگا رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی اس کا اتنا لگا ہوا ہے, آپ اتنا تو بولی والا سائڈ. تو وہ ایک اچھے خاصے اماؤنٹ کے اوپر بھی جب ہم نے نہیں بیچا, تو عید سے 1-2-3 دن پہلے جو ہے ہم نے کہا بھائی اب عید اور آئے گی نا قریب, تو اس کے اور پیسے بڑھ جائیں گے. لالچ انسان کو نا برباد کر دیتی ہے. پھر ایسا ہوا 1-2 دن عید سے 1-2 دن پہلے گاہک ہی نہیں آیا کوئی. اب ہم اپنے جانور لے کے تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, یہ تو ہم نے جو ہے وہ قربانی کے, یہ والا ہمارا ہم نے سیل کرنے کا ہے. بالکل, وہ سب بکرے بک گئے. وہ ایک جو گائے جیسا تھا نا, بڑا لمبا چوڑا تھا, وہ بیٹھا. اچھا, عید سے 1 دن پہلے اس کے کھر کے اندر ہو گئی ایک بیماری آؤٹ آف دا بلو. اس کی وجہ سے وہ لنگڑا کے چل رہا ہے, ایپ بھی پیدا ہو گیا اس کے اندر. مطلب 1-2 ایسے اور مسئلے نکل آئے کہ اب اس کو ہم بیچ بھی نہیں سکتے. اچھا جی, اب بیچ نہیں سکتے اس کو, اس کے اندر ایب آ گیا, اس کی قربانی بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے, اب وہ عید کے پہلے دن بھی کھڑا رہا, دوسرے دن, عید کے سارے دن وہ ایسے ہی کھڑا رہا. اس کے بعد پھر ہم نے میرے خیال میں 4-5 دن بعد اس کو سارے جو اناڑی کا سائڈ ہے گھر کے, سب نے مل کے اس کو کاٹا, اور بیچارہ وہ ہمارے عطاب کا شکار ہو گیا وہ. لیکن ہمیں لیسن یہ دے گیا کہ چیز کو رولنگ میں نکال دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. حمزہ بھائی کی جانب آئیں گے. حمزہ بھائی آپ بتائیے کہ جیسے یہاں پہ تو ہم ماحول دیکھتے ہیں, جانور بفر جاتا ہے. اسلام آباد کے حوالے سے ہمیں بتائیں, وہاں عید کے کس طرح کا ماحول ہوتا ہے؟ یہاں تو عید سے 10 دن پہلے محلوں کے اندر جناب جانور باندھ دیے جاتے ہیں اور بڑا ایک سما باندھ دیا جاتا ہے. اسلام آباد کی کیا صورت ہے؟ میرے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بیڑا تھا, وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, اور اس نے جو نچایا پھر پوری ٹیم کو, اس کی میرے خیال سے پوری سوسائٹی ہے, وہ پوری سوسائٹی کے لوگ اس میں انگیج تھے کہ اس کو پکڑو. تو ذاتی طور پہ ویسے میرے ساتھ تو نہیں ہو, پر ہمارے خاندان میں پھپھو ہیں,
ان کا ہمیشہ بیڑے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم خصوصی دوسرے یا تیسرے دن جب ان کے پاس جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی آج اس سال آپ کے ساتھ کیا ہوا, وہ ہر بار کوئی نہ کوئی نئی سٹوری میں تو ہم خصوصی پوچھتے ہیں کہ اس سال آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش ہوئے, کیسے پکڑا, کیا معاملات ہوئے. تو وہ ایک ذرا میموریبل چیز, یعنی اس طرح کی جو چیز ہے, جس طرح جانور بفر جاتے ہیں, میں تو کہوں گا کہ کوئی ایسا بھی بندہ ہمارے سیٹ پہ موجود ہونا چاہیے کہ جو یہ طریقہ بتائے کہ جب جانور بفر جائے تو کس طرح اسے کنٹرول. اور جن کو طریقے آتے ہوتے ہیں نا حضرت, وہ بھی اس دن ان کو بھی لانے پڑے ہوتے ہیں. یہ بس اللہ کی, یہ اللہ نے اس کو مسخر کیا ہوا ہے, اس لیے تو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ دی. وہ مطلب یہ کہ اللہ نے اس کو مسخر کیا ہوا ہے, وگرنہ یہ اونٹ یہ بفر جائیں تو پھر کون ہے اس کو جو کنٹرول بلکہ ایک ضمن مجھے مکی صاحب بات یاد آ گئی ہے کہ بعض اوقات حادثاتی طور پہ وہ ایک تو لطیفہ جبران بھائی نے سنایا تو یعنی حقیقت میں لطیفہ بن جاتا ہے. تو ہمارے ایک ہمسائے تھے وہاں پہ, وہ عید والی رات انہوں نے شاپنگ کی, یہ قربانی کا جانور بکرا کر کے وہ لائے, تو وپاری صاحب نے وہ ٹیپیں وغیرہ لگا کے نا, وہ بکری تھی تو اس کو بکرا بنایا ہوا تھا. اچھا صبح جب رات تو انہوں نے بھی پھر آگے باندھ دیا اس کو, چاوا چاوا کی جناب ہم بکرا لے کے آئے ہیں. وہ صبح جب پورے محلے میں شروع ہوا یہ تو بکری ہے. تو بسا اوقات حادثاتی طور پہ بھی یعنی یہ بھی قربانی خریدتے ہوئے خیال کرنا چاہیے کہ بکری کے جگہ بکری نہ آ جائے, ٹیپ والا بکرا نہ لے. یہ بھی ایک رواج چل نکلا ہے, یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اللہ ہمیں ہدایت دے. تو آخر میں ہم اپنے تمام معزز مہمانوں سے ایک میسج ریکارڈ کروانا چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو جو عید کی خوشیاں ہیں, چونکہ آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی ہم نے اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کیا ہوا ہے, ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ ان کے لیے کوئی خصوصی پیغام دینا چاہیں کہ انہیں عید کے دن کس طریقے کے ساتھ گزارنا چاہیے, اور اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر تو ہم بہت ساری بات کر چکے ہیں. کچھ ایک دو چیزیں جو میں چاہوں گا, ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا. ہمارے یہاں خاندانوں کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کسی بھی ریزن سے بول چال بند ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے جینوئن ریزن ہو, کسی نے کوئی معاملہ کیا ہوا ہے, کسی نے کوئی معاملہ کیا ہوا ہے. تو یہ عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے, خاص طور پہ عید الاضحیٰ, اس کے اندر جو کام بہت بڑے بڑے جرگے نہیں کر سکتے, چھوٹا سا ایک گوشت کا تحفہ وہ کر دیتا ہے. آپ کچھ نہ کریں, آپ جو ہے خاموشی سے خود تحفہ دے دیں, دعوت کر دیں, دعوت کر دیں, تحفہ کر دیں. تو یہ اس طرح کے جو تحفوں جو اس طرح کے جو تحائف جو ہوتے ہیں, ان کا جو تبادلہ ہوتا ہے, یہ میلو ڈاؤن کرتا ہے انسان کی سائیکالوجی کو, اور اس سے پھر جو قطع رحمی والا جو مسئلہ ہے وہ صلہ رحمی کے اندر بدل جاتا ہے, رشتے آپس میں جڑ جاتے ہیں. تو یہ والا ایک اسپیکٹ اس پہ ہمیں بہت دیکھنا ضروری ہے, جو اپنے خاندانوں کے اندر جو ہم نے ایسے مسئلے پیدا ہو گئے ان کو جوڑیں. اس کے علاوہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے بھی کنیکٹ کر کے رکھیں, اگر تو خاندان کے اندر ہیں, مستحقین ہیں, یا پھر آپ کے نیبرہڈ کے اندر. دیکھیں ہماری خیر جو ہے نا وہ ہمارے خاندان سے اور ہمارے علاقے سے آگے پھیلنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور ہمیں اپنی نظر کے اندر یہ لوگ رکھنے چاہیے. اور جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان دعوتوں کے بارے میں بدترین دعوت بولی جس میں غریب نہ ہو, ٹھیک ہے نا, تو اس کا ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم دے رہے ہیں تو ہم یہ نہ کہیں. اور ہمارے یہاں میں دیکھا یہ بڑا یہ رواج بھی ہے کہ جو ہلکا جو گوشت ہے اس کو جو ہے نا وہ غریبوں کو دے دیتے ہیں, چیتھڑوں والا, اس طرح والا جو اچھا ہے. نہیں, آپ نے جب کرنا ہے تو ایک پہلے سے آپ ایک حصہ الگ کر کے رکھیں, اور غریبوں کے لیے بھی آپ سمجھیں, آپ غریب کو نہیں وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے, آپ بیسکلی آپ اللہ کے کام کے لیے, تو آپ اللہ کو کیا دینا چاہتے ہیں. تو یہ اپنے خاندان کا اسپیکٹ اور غرباء کا, مستحقین کا اسپیکٹ, ان دو چیزوں کو اگر ہم اس کے اندر جو ہے نا انکلکیٹ کر دیں گے اس عید کے موقع کے اوپر, تو ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ بڑا ہوگا, اور بہت اچھی طریقے سے ہم اس عید کو سیلیبریٹ کر سکیں. قسیم بھائی, آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ عید کے دن ایسے کون سے اعمال کریں یا کون سے کام کریں جن سے معاشرے کو بھی فائدہ ہو, اور ان کا عید کا دن جو ہے وہ مزید اس میں خوشیاں آ جائیں اور دوبالا ہو جائے؟ بہرحال ایک بات جو بہت ضروری ہے اور عصر حاضر میں امت مسلمہ کا بڑا مسئلہ ہے, میں یہ آخری جو میسیج ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ آپ اپنی قربانی کے جانور ذبح کریں, ان کو ذبح کرتے ہوئے یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی ذبح ہو رہے ہیں, ان بچوں کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے, ان مظلوموں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کم از کم اس درد کو اپنے دل میں زندہ رکھیں, اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں, عید کے اجتماعات میں ان کو یاد رکھیں. کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ کم از کم اگر ہماری لیڈرشپ جو 56, 57, 58 اسلامی ممالک ہیں, مردہ ضمیر ہمارے اگر کوئی حکمران ان کے ضمیر زندہ نہیں ہو رہے, تو کم از کم میں اپنا حق ادا کروں, فردن ہمیں اپنا حق جیسے ہو سکے کوئی ایسا ماحول بنے, ایکٹیویٹی کریں,
ان کو پتہ چلے کہ یار وہ خوشیوں کے موقع پہ بھی وہ ہمارے ساتھ شریک ہے. مثال جس طرح ایک چھوٹی سی بات ہے, چلیں ایک میسیج ہے, کل میں دیکھ رہا تھا کہ کسی برانڈ نے وہ کوک والی اور فانٹا والی اور پیپسی والی نا جوتیاں بنا دی. اب وہ ایک ہر بندے کا اپنا ایک اظہار ہے کہ وہ اس کو پاؤں تلے روندیں اور تاکہ ان کو تکلیف تو پہنچے نا جس حوالے سے. تو بہرحال کسی بھی طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ ہمارا فرض ہے, بالکل فرض عین ہے. ہم نے ان کو اپنی دعاؤں میں بھی نہیں بھولنا, اور ہمیشہ ان کو عید کے موقع پہ خصوصی طور پہ ہم ان کو یاد رکھیں کہ وہ ہمارے مسلمان ہیں, ہمارے جسم کا ٹکڑا ہے. اور بلکہ اس وقت وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ صرف اللہ کے دین کے لیے وہاں پہ, وگرنہ جس طرح اسرائیل کی طرف سے اعلان ہے کہ آپ غزہ کی پٹی خالی کر دیں, آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. تو وہ کیوں غزہ کی پٹی خالی نہیں کر رہے؟ وہ اللہ کے دین کے لیے نہیں خالی کر رہے. تو کم از کم میرا حق ہے, مجھ پہ فرض ہے, ہم تمام بھائیوں پہ فرض ہے, ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ اس عید قربان کو کم از کم اپنی دعاؤں میں کسی بھی طرح آپ اپنا میسج کنوے کریں, پہنچائیں غزہ کے مسلمانوں کو اپنی اس عید پہ یاد. جبران بھائی, استاد وقی نے بہت اچھا میسج دیا, قسیم صاحب نے بہت اچھا میسج دیا. تو اب ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس عید کے دن کو اس طرح سیلیبریشن اس کی کریں جو اسلامی تعلیمات کے بھی عین مطابق ہو اور اس میں سیلیبریشن بھی کی جا سکے, اور آپ خاص کر جو یوتھ ہے وہ کس طریقے کے ساتھ اس دن مزید خوشیاں اپنی بڑھا سکتی ہے, مزید دوبالا کر سکتی ہے؟ نہیں, دونوں باتیں بہت خوبصورت ہیں. صلہ رحمی کا ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے, اور اسی طرح غزہ کے مسلمانوں کو ہمیں اس میں یاد رکھنا چاہیے. بلکہ کوئی کنٹریبیوٹ کر سکے تو وہاں قربانی کا بھی اہتمام ہم لوگ ٹرکش NGOs کے ذریعے کر رہے ہیں. وہ بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس بمباری کے ماحول میں بھی وہ عید اسی طرح مناتے ہیں, ہم سے زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس ملبے کے ڈھیر پر بھی وہ اس عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی نوجوانوں کو ایک دو باتیں بس, جو جیسے پہلے بھی ذکر ہے کہ ریاکاری سے ہمیں اس میں بچنا چاہیے, کیونکہ آپ کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو ریاکاری سے بچتے وہ جو ایک کانسیپٹ ہے قربانی کا, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ جو فیسٹیوٹی ہے, یہ جو انجوائمنٹ ہے, جو انٹرٹینمنٹ ہے, بس اس میں صرف اس بات کا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ, باقی بیٹھیں گپے لگائیں. اس کو اگر ہم جس طرح باقی دوستوں نے بات کی کہ اگر ہم اس سیلیبریشن کو اس طرح سے نہیں کریں گے جس طرح سیلیبریٹ کرنے کا حق ہے, تو پھر وہی ہوگا کہ ماں کا ایک دن ہے پورے 365 دن میں, باپ کا ایک دن ہے, پانی کا ایک دن ہے, ارتھ کا ایک دن ہے. تو اس جو تہوار ہمیں دیے ہیں اس کو اس طرح بھرپور انداز میں انجوائے کریں, گیمز کھیلیں, پارکس میں جائیں, فیملیز کے ساتھ انجوائے کریں, تاکہ ان تہواروں سے ہمارے بچوں کی ایک انسیت پیدا ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. حمزہ بھائی, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ عید کے دن وہ اپنی خوشیاں کیسے دوبالا کر سکتے ہیں؟ جیسے شیخ وکی نے ذکر کیا, اس میں یہ چیز ہے کہ جتنے بھی نوجوان اور خاص طور پر جو بھی لوگ قربانی کے معاملات اور اپنے فریضے سے دیتے ہیں, انجام دیتے ہیں, انہیں خاص طور پر جیسے ہم لوگ اکثر یوتھ کو دیکھتے ہیں وہ باربیکیو پارٹیز وغیرہ کو بہت انجوائے کرتے ہیں. تو اس باربیکیو پارٹی کے اندر نا اپنے جو ایک اسٹاف ہوتا ہے یا جو آپ کے چھوٹے اور بلکہ غربا لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ان پارٹیز کے اندر انگیج کریں, کوشش کریں ان کے ساتھ جا کر دعوت کریں. کچا گوشت ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, پر یہ ہے کہ پکا پکایا کھانا بھی ان کو اپنی دعوتوں میں شریک کریں, ان کو انوائٹ کریں, اور اس طرح اسی خوشی کے اندر ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں. تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے بھی ایک خوشی کا سبب بن جائے گا, اور ان کو بہت ایک خوشی ملے گی اور اطمینان ملے گا, جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور ہماری جو نیت, ہمارے جو ارادے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آخر میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری نوجوان قیادت آج ہمارے سیٹ پہ موجود تھی, تو یقیناً انہوں نے 4 چاند لگا دیے ہمارے پروگرام کو, اور یوتھ کے حوالے سے انہوں نے بہت زبردست باتیں کی, بہت انہیں مشورے دیے, اور عید کس طریقے سے گزر رہی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچپن کی یادیں ہمیں بتائی, اور ہم کس طریقے کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہم عید کے تہوار بالکل اس طرح سیلیبریشن کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی آر نہیں ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں, ریاکاری سے بچے رہیں. اور اسی طرح میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے سیٹ پہ تشریف لائے, اور انہوں نے بہت زبردست ہمیں بند و نصائح کیے اور یوتھ کے لیے بہت زبردست پیغامات دیے کہ ہم عید کے دن کس طریقے کے ساتھ, چونکہ عید تو ویسے بھی خوشی کا دن ہے,
اس خوشی کو مزید ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم بے رہروی سے بچتے ہوئے دینی تعلیمات کا سہارا لیتے ہوئے ہم کس طریقے کے ساتھ اس عید کو مزید خوشیوں والا دن بنا سکتے ہیں؟ تو بہت زبردست انہوں نے ہمیں مشورے دیے، گائیڈنس دی، اور خاص کر وہ جو عید کا ایک میسیج ہے تحریک کا، صلہ رحمی کا، لوگوں کے ساتھ معاونت کا، وہ تمام نے اپنی اپنی آرگنائزیشنز کا ایک تعارفی میسیج دیا کہ وہ کس طریقے کے ساتھ عید کے دن بھی گھروں میں نہیں بیٹھتے بلکہ گھروں سے باہر دوسروں کی معاونت کے لیے وہ ہمیں لوگوں کے گھروں کے دروازوں پہ نظر آتے ہیں۔ ان کے لوگوں کی معاونت کے لیے کوئی تھر کے علاقے میں ہوتا ہے، لاہور کے علاقوں میں ہے، اسلام آباد کے علاقوں میں ہے، پورے پنجاب اور پاکستان کے اندر لوگ پھیلے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا میسیج ہے، ہمیں دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کا سبق دیتا ہے۔ عید قربان کا نام ہے، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا نام ہے، لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، والسلام۔ کہ انعام لائی امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔